السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى، اللهم الہمنی رشدی وعصمنی من شر نفسی، اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما۔ اللهم لا سهل ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ الحمدللہ، کل کے پارے میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ان کے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو مومنوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی اللہ کے رسول پر درود بھیجے۔ اور درود ہی ایک ایسی ذکر ہے الحمدللہ کہ جس پر 30 نیکیاں ایک ساتھ، اور باقی کی نیکیوں پر تو ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ہے، لیکن درود ایسی نیکی ہے کہ جس پر ایک ساتھ 30 نیکیوں کا ثواب ہے۔ وہ کس طرح کہ جو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے اس کے نامہ عمل میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، ضروری نہیں ہے جمعہ کے دن تو ہے ہی ہے اسپیشلی، لیکن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے الحمدللہ۔ پھر سورہ یاسین کل شروع ہو چکی تھی، اس کی آیت نمبر 10 جو ہے وہ ہم لوگوں نے وقت کی کمی کی وجہ سے تیزی سے پڑھا تھا، حالانکہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے کہ جس کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے اور بہت سمجھنا چاہیے، جیسے کہ یہ والی جو ہے آثارہم فہم لا وسواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب وبشرہ بعذاب۔ آیت نمبر 11، سوری 11 اور 12۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی، ان کے آگے بھیجے ہوئے عملوں کو اور ان کے پیچھے ان کے آثار کو لکھتے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ کر رکھی ہے۔ تو آثار میں سے کیا چیزیں ہیں؟ مثلا یہ ہے کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی نیک دستور جاری کر دیا اسے اس کا اجر ملے گا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا بھی اجر ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجروں میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہی حال برے دستور کے جاری کرنے کا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 قسم کے عمل آثار باقی رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے ہیں۔ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، نیک اولاد جو بعد میں اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے، اور وہ صدقہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبی کے آس پاس کی جگہ خالی تھی، بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر لگی، آپ نے ان سے 2 بار فرمایا اپنے اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدم لکھے جا رہے ہیں۔ تو یا مسجد کی طرف چل کر قدم جانا، یا پھر یہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے چل کر جانا، تو یہ ساری چیزیں جتنے قدم چلیں گے وہ لکھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اور ہم قرآن کو جیسے ہاتھ میں لے کر آپ بیٹھ کر سنتے ہیں، وہ ساری چیزیں آثار میں ہے کہ ہم کو اس کے ہوش و خبر بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں، اور وہ ہمارے بعد بھی ہمارے نام اعمال میں اس چیز کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح جس زمین پر سجدہ کیا وہ بھی آثار میں سے ہے کہ جہاں بھی، اسی لیے اپنے گھر میں بھی سجدہ کرے تو ایک ہی جگہ جانماز بچھا کر ضرور نہیں وہاں پر، مثلا آپ 2 رکعت تحیۃ الوضو یہاں پڑھ لیں، تھوڑا سا یہ جانماز کھسکا لیں، وہاں پر 2 رکعت سنت پڑھ لیں، پھر تھوڑا سا کھسکا لیں وہاں پر، وہ تو جہاں جو جگہ ہے نا وہ آثار چھوڑ کر جائے گی، اور وہ زمین گواہی دے گی۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آثار میں سے ہے، کیونکہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں بہترین نمونہ ہے، تو ہم ان کو جو فالو کرتے ہیں تو قیامت تک جتنے لوگ ان کو فالو کریں گے ان سب کی نیکی کے آثار جو ہیں ان کو اس کا اجر ثواب ملتا جائے گا۔
تو یہ آثار ایسے ہیں جیسے کہ مثلا کوئی ماں یا باپ فوت ہو جاتے ہیں اور بچہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، تو کیسے ہم لوگ ان کو بولتے ہیں یہ تو بالکل اپنی ماں کی کاپی ہے، یہ تو بالکل اپنے باپ کی کاپی ہے. تو اسی طرح یہ ان کے نیکیوں کی کاپی ہے جو یہ دنیا میں کر کے آئے ہیں. تو نیکی کے کام کے لیے بھی آثار ہو سکتے ہیں اور گناہوں کے بھی. اسی طرح گناہوں کے بھی اثرات، مثلا جیسے کسی نے گھر میں ٹی وی خریدا مثال کے طور پر، اب وہ جہاں بیٹھ کر وہ دیکھ رہا ہے، جتنے لوگ اس کو کانوں سے چلتے پھرتے سن رہے ہیں، بیٹھ کر ان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، وہ سارے آثار اس کے لکھے جا رہے ہیں. اور وہ وہ چیز وہ چلا جاتا ہے، لیکن وہ اس کے گناہ کے آثار وہ دنیا میں موجود ہوتے ہیں. اب جتنے لوگ جب تک وہ ٹی وی رہے گا اور جتنے لوگ دیکھیں گے اس سب کا گناہ اس کو ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے یہ اچھی آثار نہیں چھوڑ کر گیا. تو گناہوں کے بھی ویسے ہی ہیں اور نیکیوں کے لیے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اتنی اتنی بار سورہ یاسین پڑھ کر ایسا ثواب پہنچاؤ، تو یاد رکھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مرنے والوں کو وہ ثواب ملے گا جو اس نے اپنے ہاتھ سے بھیجا ہوگا. اس کے علاوہ جو اس کو ملے گا اس میں 3 چیزیں جیسے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا، علم، اولاد اور صدقہ جاریہ. لہٰذا اچھے آثار بھیجنے میں حریص ہو جائیں، یعنی ہر جگہ کوئی خیر کے کام کے لیے آپ چل کر جا رہے ہیں، کسی کی مدد کے لیے جا رہے ہیں یا جو بھی، تو یہ سوچے کہ یہ میرا چل کر جانا کیا ہے، یہ آثار میں سے. میں ہاتھ سے جو صدقہ دے رہی ہوں، یہ ہاتھ سے جو مال جا رہا ہے، یہ آثار میں سے. تو کوشش کرنا چاہیے ہمارے ان آثار کو، ان نیکیوں کو بڑھانے کی. کہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ باذن اللہ تو کوئی بھی خیر کے کام خالص نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ میں آخرت کے لیے بھیج رہی ہوں، تب جا کے اس کا پورا پورا اجر و ثواب ملے گا. آگے کا پارہ ہے 23 23واں پارہ، سورہ یاسین کنٹینیو ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ من دونه آلہۃ یریدنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون. کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ 3 رسولوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجا اس قوم کی ہدایت کے لیے، لیکن ان لوگوں نے مانا بھی نہیں اور ان تینوں کو قتل کر دیا. اب شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص ایمان لایا اور ایمان لا کر فوراً تبلیغ کا کام شروع کر رہا ہے، آ کے اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے اور یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم کیوں نہیں مانتے اور تم کیوں نہیں اللہ کی عبادت کرتے، بلکہ اپنے اگزامپل. تبلیغ کا ایک بہترین خوبصورت کہ سب سے پہلے میں، کہ میں کیا کر رہی ہوں، تو یہاں پر میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں، اس طرح سے پیش کر رہا ہے. یعنی کہ تم کیوں نہیں کرتے، ایسا نہیں، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا اور تم سب اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے. کیا میں اسے چھوڑ کر ایسے معبود بناؤں کہ اگر مہربان اللہ مجھے کوئی دکھ پہنچانا چاہے تو مجھے ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گی اور نہ وہ مجھے اس سے چھڑا سکیں گے. پھر تو میں واقعی کھلی گمراہی پر ہوں، میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا، کان کھول کر سن لو. اب یہ کیا ہے کہ اس کو ذرا بھی ڈر نہیں ہے کہ 3 انبیاؤں کو جو قوم نے قتل کیا وہ میرا کیا حشر کریں گے بغیر کسی خوف کے. اور ان لوگوں نے کیا کیا، اس کو بھی قتل کر دیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اس اللہ کے بندے نے اپنے اسلام و ایمان کا اظہار کیا تو سب اس پر پل پڑے یہاں تک کہ اسے قتل کر ڈالا اور انہیں اس کے خون سے کسی نے بھی نہیں روکا. یعنی پوری قوم مل کر یہ کام کر رہی ہے تو کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے اچھا وہ مر گیا تو پھر ہم نے اس کو جنت میں داخل کیا، نہیں. کہا جا رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. قیلت قیل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. اب اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ شہید جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی ڈائریکٹ اس کو جنت میں بغیر حساب کتاب کی. تو یہاں اس کو کہا جا رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ. مرنے کے بعد بھی وہ اپنی قوم کا خیر خواہ ہے. کیا کہہ رہا ہے، کاش میری قوم کو بھی معلوم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور عزت عطا فرمائی اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی آسمانی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اس طرح اتارا کرتے ہیں. وہ تو ایک گرجدار چیخ. اب عذاب کیسا آیا ان کے اس گناہ کی وجہ سے
کہ یکایک سب کے سب بجھے کے بجھے رہ گئے. تو قوم کا خیر خواہ ایسا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے اس کا پیغام اپنی قوم کے لیے بھیجا. لیکن قوم ہے جب زندہ تھا اس نے تبلیغ کی اور دعوت دی دین کی طرف، تو نہیں مانا، تو مرنے کے بعد کیا اس کی سنیں گے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے لوگوں نے اس کو اس قدر پیروں تلے روندا کہ ان کی مقصد سے اکڑیاں باہر آ گئی، اور اللہ نے اس سے فرمایا جنت میں چلے جاؤ. وہ جنت میں چلے گئے، وہاں انہیں روزی پہنچائی جاتی ہے. حق تعالیٰ ان سے دنیا کے درد و دکھ اور غم و رنج دور فرما دیے. چونکہ حبیب نجار ان کا نام تھا، شہید کر دیے گئے تھے، اس لیے ان پر جنت واجب ہو گئی. جب انہوں نے ثواب دیکھا اور وہاں کی نعمتیں دیکھی تو یہ آرزو فرمائے کاش میری قوم کو بھی نعمتوں کا علم ہو جاتا. مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل فرما دیا. زندگی میں بھی قوم کی خیر خواہی اور مرنے کے بعد بھی. میں دنیا میں اپنے رب پر ایمان لایا تھا اور اس کے سوالوں اس کے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اس کا مجھے آخرت میں یہ بدلہ ملا ہے کہ میں کیسے کیسے جلیل الشان انعامات و اعزازات سے نوازا جا رہا ہوں. کاش میری قوم کو ایمان و تصدیق کے یہ نتائج معلوم ہو جائیں. اگر انہیں یہ ثواب بے کرا، یہ اجر غیر منقطع اور یہ دائمی نعمتیں معلوم ہو جائیں، شاید وہ بھی رسولوں کے پیروکار بن جاتے. اللہ ان پر رحم فرمائے، ان سے راضی ہو جائے. آپ دل سے قوم کی ہدایت کے خواستگار تھے. تو کیسے یہ کہ نہ ایک بھی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی خیر کا کام کیا، اور ڈائریکٹ ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور شہید کر دیے گئے. حق تعالیٰ نے ان پر آسمان سے فرشتے نہیں اتارے کہ انہیں آ کر تباہ کرتے. یعنی پیچھے قوم کا حال کیا ہوا کہ کوئی فرشتہ کوئی لشکر کچھ بھی نہیں بھیجا گیا. بس ایک چیخ ایک فرشتے نے ماری اور اس کی وجہ سے یہ پورے کے پورے ہلاک ہو گئے. یعنی صرف ایک گرجدار آواز ہی سے سب مرے کے مرے رہ گئے. بادشاہ اپنے محل میں اور رعایا اپنے اپنے گھروں میں دم کے دم میں لوٹ پوٹ ہو گئے، اور روئے زمین میں ایسے فنا ہوئے کہ ان میں سے ایک بھی نہیں بچا. سب کی زندگی کے شعلے ان کی آگ میں بجھ گئے. حق تعالیٰ نے انطاکیہ کی تباہی کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو والی خوفناک چیخ ماری جس سے سب کے سب مر کر رہ گئے. کیونکہ پوری قوم، بادشاہ بھی اور عوام بھی، سارے کے سارے اس کام میں ملوث تھے نا. تو سزا جب ملی تو پوری قوم کو ملی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون. ہائے بندوں پر افسوس، ان کے پاس جو رسول بھی آتا ہے اس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم ان سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کر چکے؟ یقیناً وہ ان کے پاس واپس لوٹ کر نہیں آئے، اور کوئی ایسا نہیں جو مجموعی طور پر ہمارے سامنے حاضر نہ کیا جائے. تو مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلے کی قوم نے جو انکار کیا ان پر ہم نے کیسی کیسی سزائیں بھیجی، اور جو ایمان لائے ان کو ہم کیسے کیسے انعامات سے نوازتے ہیں. لیکن جس قوم کو نہیں ماننا ہے وہ چاہے کتنی بھی دلیل، کتنی بھی حجت پیش کی جائے، وہ ہرگز نہیں مانیں گے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. اور ان کے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے. ہم نے اسے زندہ کیا اور اسے غلہ اگایا، اسے لوگ کاتے بھی ہیں. اور ہم نے اس پر کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس پر نہریں بہائیں تاکہ لوگ ان کے پھل کھائیں، اور یہ پھل ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے. کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ وہ اللہ پاک ہے جس نے تمام جوڑا پیدا کیے، خواہ وہ نباتات ہوں جن کو زمین پیدا کرتی ہے، یا وہ خود ہوں، خواہ وہ ایسی مخلوق ہو جس کو یہ جانتے بھی نہیں. تو یہاں نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے کھانے کی چیزوں کو دیکھیں کہ کیا نعمت ہم کو اللہ نے جو بھی دی ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال تھا؟ کچھ بھی نہیں. نہ ہم نے اگایا، نہ ہم نے پانی ڈالا، نہ ہم نے بارش برسائی، نہ کچھ کیا. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تھوڑے سے مال جو وہ بھی اللہ نے ہی دیے تھے، اس کو خرچ کر کے ہم وہ اناج ہے، وہ فروٹس ہیں، وہ کھانے کی چیزیں لے کر آتے ہیں. اس پر کس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی آسانی سے ہمارے منہوں تک اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں پہنچاتے. اس پر بدلے میں کرنا کیا ہے؟ صرف اللہ کا شکر کرنا ہے، اور اس شکر میں اپنے گھر والوں کو بھی شریک کرنا ہے. کیسے؟ مثلاً دسترخوان پر بیٹھے ہیں
اور افطار کے یہ ساری چیزیں سجی ہوئی ہیں. اب کھجور سب سے پہلے کھاتے ہیں نا ہم لوگ, تو کھجور کیا کریں, خود بھی یعنی ایک دوسرے کو دیں کہ وہ شکر میں شامل ہو, یعنی خیر کے کام میں شامل ہو. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ صحابہ کرام موجود تھے, اور ایک شخص آیا, کچھ سوال کیا کہ مجھے دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ڈائریکٹ دے سکتے تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ صحابہ کرام کو تم اس کی سفارش کرو مجھ سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیجیے, تو تم بھی اس نیکی کے کام میں شامل ہو جاؤ گے. تو اپنی اولادوں کو بھی خیر کے کام میں شامل کرنا چاہیے, ان کو بھی اجر ملے گا, اور یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے. پھر شکر کا ایک انداز ہے کہ جب ہم ایک گھٹ پانی پیتے ہیں یا جوس کا لیتے ہیں دن بھر کے روزے کے بعد, تو ہم دعا پڑھتے ہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر کہ یار کہ پیاس بجھ گئی, رگیں ہماری تر ہو گئی, اور ہمارا اجر انشاءاللہ اللہ کے وہاں ثابت ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم ہر چیز میں جتنا چاہیں گے ہم کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو, اتنا زیادہ کیا کریں, ہم اللہ کا شکر ادا کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ کس کس طرح سے ہم یعنی لوگوں کے ساتھ نعمتیں اپنی دیتے ہیں, بدلے میں چاہتے کیا ہے کہ وہ شکر ادا کریں. وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النار فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اور رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے, ہم اس سے دن کھینچ لیتے ہیں, پھر یکا یک لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں, اور سورج ایک مقرر کردہ راہ پر چلتا رہتا ہے. یہ اندازہ غالب و صاحب علم اللہ کا ہے, اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی, آخر کار وہ ہر پھر کر ایک پرانی شاخ کی طرح بن جاتا ہے. نہ آفتاب کی یہ شان ہے سورج کی کہ وہ چاند کو پکڑ لے, اور نہ رات اس دن سے بڑھ سکتی ہے, سب فلک میں تیر رہے ہیں. لمستقر اللہ کے دو معنی ہیں, یا تو اس سے مراد سورج کے ٹھہرنے کی جگہ ہے جو عرش بری کے نیچے زمین کی مقابل سمت میں ہے. سورج جس جگہ بھی ہو عرش کے نیچے ہی رہے گا, اور نہ صرف سورج ہی بلکہ تمام مخلوق عرش کے نیچے ہے, کیونکہ سب کی چھت عرش بری ہے جو کرہ نہیں ہے جیسا کہ اکثر علماء حیت کا خیال ہے, کہ بلکہ گنبد نما ہے جس کے پائے ہیں اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں, اور وہ عالم کے اوپر لوگوں کی سر والی سمت میں. این دوپہر کے وقت جب سورج فلک میں ہوتا ہے تو عرش سے زیادہ قریب ہوتا ہے, پھر جب چوتھے فلک میں اس مقام کے عین مقابلے میں ہوتا ہے تو آدھی رات ہو جاتی ہے, اور عرش سے زیادہ دور ہو جاتا ہے. اب یہ سجدہ کرتا ہے اور حق تعالیٰ سے نکلنے کی سورج اجازت لیتا ہے روزانہ. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورج ڈوبنے کے وقت مسجد میں تھا. آپ نے پوچھا ابو ذر جانتے ہو سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا یہ عرش کہ پھر وہ اللہ سے اجازت لیتا ہے اور پھر نکلتا ہے. یہ ساری چیزیں, اتنا بڑا سورج ہماری زمین سے کئی ملین ٹریلین زیادہ اس کا حجم ہے, اس کا وہ سائز ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور وہ اللہ کا محتاج ہے. اسی طرح چاند, کہ چاند کی 28 منزلیں ہوتی ہیں, اور ہلال جو ہوتا ہے پہلے دن کا چاند بالکل ناخن نما اور انتہائی باریک ہوتا ہے, جیسے کہ ابھی دیکھا ہوگا رمضان کا چاند, اور اب عید کا چاند دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر دوسری رات ایک منزل اور بڑھ جاتا ہے اور روشنی بھی تیز ہو جاتی ہے. پھر جو منزلیں طے کرتا جاتا ہے, آگے بڑھتا جاتا ہے, اس کا حجم اور نور بڑھتا جاتا ہے, یعنی وہ فل مون ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ جب فل مون ہوتا ہے تو اس کو 14ویں رات کا بدر کہتے ہیں اس کو, اور پھر روشنی اس کی مکمل ہوتی ہے. پھر 13 14 15 کو مکمل ہونے کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے, اور گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے, اور 2 دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے. 28 منزلیں ہیں اور 2 دن کے لیے بالکل غائب ہو جاتا ہے, اور پھر نئے سرے سے نکلتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے سسٹم لگائے ہوئے ہیں, جس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس میں مدار میں جو ہے وہ اپنے تیرتے پھرتے ہیں. وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون وإن نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمة منا ومتاعا إلى حین
اور ان کے لیے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دی، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور بھی سواریاں بھی پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو اس کا کوئی حمایتی کھڑا ہوتا اور نہ یہ بچائے جاتے، لیکن ہم انہیں اپنی مہربانی سے ایک مقررہ مدت تک فائدہ اٹھانے کے لیے بچاتے ہیں۔ اب سب لوگوں نے کبھی نہ کبھی کوئی شپ کا، کوئی بورڈ کا، یا کوئی نہ فرق کیا ہوگا کہ کیا کون ہے جو تھامے ہوئے کہ کشتی اتنے سارے لوگوں کو لے کر آرام سے پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، کون ہے جو اس کو تھامے ہوئے؟ عام چیزوں میں تو کوئی لکڑی اگر ڈالو تو وہ بھی پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے، اتنے بڑے بڑے ہیوج سمندر میں جہاز چل رہے ہیں، یہ اللہ کی زبردست قدرت کی۔ لیکن وہی ہے نا کہ جو عقل سے کام لے گا، جو اپنی آنکھوں کو کھولے گا، جو اس نیت سے ان نعمتوں کو دیکھے گا کہ یہ میرے رب کی قدرت کی زبردست نشانیاں ہیں، تو ان کو ہی یہ چیز فائدہ پہنچائے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اگلے اور پچھلے گناہ کے کاموں سے بچتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے اسی سے یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم انہیں کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتے تو خود کھلا دیتے؟ تم تو بس ایک کھلی غلطی میں گرفتار ہو۔ یعنی نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہتے ہیں کہ کسی کی مدد کرو، میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ اللہ چاہتے تو ان کی طرح ہم کو بھی بنا دیتے کہ کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو یہ چیز اگر اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں ہم کو کہ ہم کوئی خیر کا کام کریں، کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو یہ آنر سمجھے اپنے لیے، یہ خوشی کی بات سمجھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا، ورنہ میں بھی لینے والوں میں سے ہوتی تو کیا کر سکتی تھی اللہ کا۔ تو اس پر شکر کرتے ہوئے صدقہ کرنا چاہیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب آئے گا، اور وہ تو ایک چنگاڑ ہی کے منتظر ہے، یعنی ایک چیخ کے جو انہیں آدھا بوچے کی، اور اس حال میں کہ یہ جھگڑ ہی رہے ہوں گے، پھر نہ تو یہ وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر کو لوٹ کر ہی آ سکتے ہیں۔ یعنی قیامت قیامت کرتے رہتے ہیں، اگر آ گئی تو ان کو تو ایک منٹ کی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ جا کر اپنے گھر والوں کو خبر کریں، یا دکان کھلی ہوئی ہے تو دکان میں بند کر لوں، یا پھر یہ کہ کچھ میں اپنے گھر والوں کو وصیت کر سکوں، بالکل بھی مہلت نہیں ملے گی۔ تو اتنی جلدی اور اچانک آ جائے گی، اور کس طرح آئے گی؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور سور پھونکا جائے گا، پھر ایک ایک لوگ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے بھاگنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہی ہے جس کا وعدہ مہربان اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ سچ بتا دیا تھا۔ یہ تو صرف ایک چیخ ہوگی کہ یکا ایک وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے، لہٰذا آج کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں تمہارے عملوں ہی کی جزا دی جائے گی۔ تو یہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑے آرام سے قبروں میں اپنے سوئے تھے، حالانکہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے نافرمانی کے کام کیے، قبر تو ان کے لیے آرام گاہ نہیں ہے بلکہ ان کو عذاب کی جگہ ہے۔ تو اس جگہ سے نکل کر یہ سوچیں گے آگے اور ہمارے لیے راحت ہے، تو چلو ہم کو یہاں سے آرام ملا، لیکن آگے جائیں گے اور ان کے کفر اور شرک اور ان کے گناہوں کی وجہ سے جو آگے کی منزل ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیہا فاکہۃ ولهم ما یدعون سلام قولا من رب رحیم۔ یقیناً جنت والے آج اپنے من پسند شغلوں میں خوش و خرم ہوں گے، وہ ماں اپنی بیویوں کے تختوں پر سایوں میں آرام سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ جنت میں انہیں کے لیے طرح طرح کے میوے ہوں گے اور وہ چیزیں بھی جن کی یہ خواہش کریں گے۔ کمال مہربان رب کی جانب سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ یعنی ایک ہوتا ہے جیسے مثلا مثال کے طور پر کسی نے آپ کو انوائٹ کیا اپنے بچے کی شادی میں یا کسی بھی اس میں،
اور بس آپ گئے اور ویٹرز لوگ نے کھانا لگایا اور وہ کیا، لیکن وہ خود جب چل کر آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، سب اچھا، سب کچھ وہ ہے، آپ کو موسٹ ویلکم کیا جاتا ہے، اور یہ سب تو کتنی دل سے خوشی ہوتی کہ دیکھو کتنا اچھا انسان ہے، کہ کوئی تکبر نہیں، آ کر برابر پوچھ رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، اور اتنا اس کو ایک ایک مہمانوں کا خیال ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال ہم لوگوں سے تو نہیں کمپیئر کر سکتے، ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن جو کہیں گے کہ ہر ایک کے لیے خود ویلکم کریں گے، نزلا من رب رحیم، مہمانی ہوگی کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جو جنت کی تیاری میں لگا ہوا ہو، جنت میں کوئی غم و فکر نہیں ہوگی، یعنی دنیا میں تم کو کبھی بھوک کا غم ہے، کبھی تنگ دستی کا غم ہے، کبھی بیماری کا غم ہے، کبھی یہ کوئی نہ کوئی ذہنی پریشانی ہے، کبھی کچھ نہیں ہے تو جنگ ہے، اب یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آرام۔ اور رب کعبہ کی قسم، جنت سراسر نوری نور ہے اور جگمگا رہی ہے، اس میں لہلاتے پھول ہی پھول ہیں، عالیشان بلند محل ہیں، اور موجیں مارتی ہوئی نہریں ہیں، گدرائے ہوئے پھل ہیں، ان میں خوبصورت حسین و جمیل اور انتہائی گوری چٹی حوریں ہیں جن کے پاس بے شمار ریشمی جوڑے ہیں۔ یہ ایک ابدی مقام ہے، سلامتی والا گھر ہے، سبز اور شاداب پھلوں کا باغ ہے، وہاں ہر قسم کی بھلائیاں اور نعمتیں موجود ہیں جو بلند و بالا اور اعلیٰ درجے کی ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم اس کی تیاریوں میں اور اسے حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا انشاءاللہ کہہ لو، چنانچہ صحابہ کرام نے انشاءاللہ کہا۔ تو ہم بھی انشاءاللہ باذن اللہ، ویسے اعمال تو نہیں ہے ہمارے پاس کہ جیسے صحابہ کرام کے تھے، لیکن ہم بھی انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون۔ اے مجرموں، آج تم علیحدہ ہو جاؤ۔ اے آدم کے بیٹوں، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھی راہ ہے۔ بلا شبہ شیطان نے تم میں سے بہت سی کاروں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، ویسے ہی مجرموں کو کیا کہا جائے گا کہ ان سے الگ ہو جاؤ، سب کی جماعت الگ الگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے حکم سے جہنم سے ایک لمبی اور سیاہ گردن ظاہر ہوگی جو یہ کہے گی اے لوگوں، کیا تم سے تمہارے رب نے یہ عہد نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا تھا، کیا پھر بھی تم نے عقل سے کام نہیں لیا؟ یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سو اے گناہ گاروں، آج تم مسلمانوں سے علیحدہ ہو جاؤ، چنانچہ اس وقت اچھے اور برے سب خود بخود الگ ہو جائیں گے، یعنی کوئی چیٹنگ نہیں ہوگی، چلو میں یہ لائن میں چلا جاؤں، وہاں چلا جاؤں۔ دنیا میں تو یہی ہے نا کہ کہیں نہ کہیں لائن میں آگے بڑھ جائے، یا جو کرے چیٹنگ سے کام لیتے ہیں، وہاں نہیں ہوگا، وہاں خود بخود وامتازوا ایھا المجرمون، خود بخود سب الگ ہو جائیں گے۔ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون۔ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، آج اس میں اپنے کفریہ عملوں کی وجہ سے داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں ان کے عملوں کی گواہی دیں گے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی بینائی ختم کر دیتے، پھر یہ راہ کی طرف دوڑے دوڑے پھرتے، مگر انہیں دکھائی کیسے دیتا؟ اگر ہم چاہتے تو انہیں ان کی جگہ پر ہی مسخ کر ڈالتے، پھر یہ نہ تو حرکت کر سکتے اور نہ واپس ہی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی زبردست قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ تھے کہ یکایک آپ خوب کھلکھلا کر ہنسے، یہاں تک کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئی۔ پھر آپ نے پوچھا جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا میں قیامت کے دن اللہ سے انسان کے جھگڑے پر ہنس رہا ہوں۔ انسان کہے گا اے رب، کیا آپ نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی تھی؟ حق تعالیٰ فرمائے بے شک آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ عرض کرے گا کہ میں اپنے بدن کے سوا کسی اور کی گواہی نہیں مانوں گا، یعنی فرشتوں نے میرے اعمال نامے لکھے اور مجھے یقین نہیں ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ سچ لکھا جھوٹ لکھا، میرے بدن گواہی دیں گے جو میں نے کیا۔
اور وہ سوچے گا کہ بدن میرا ہے، میرے کان آنکھ اور ناک میرے ہیں، وہ میرے حق میں گواہی دیں گے، لہٰذا وہ اس کی گواہی اللہ فرمائیں گے اچھا ہے آج تیرا نفس ہی تجھ پر گواہ ہوگا، اور لکھنے والے بزرگ فرشتے بھی گواہ ہوں گے۔ چنانچہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ پیر کان ہر چیز بولے گی، چنانچہ ہر عضو سے اپنے کیے ہوئے کاموں کا اقرار کرے گا۔ اس کے منہ سے مہر ہٹا لی جائے گی، یہ ان سے کہے گا اے بدبختو تم پر لعنت ہو، میں تمہاری ہی طرف سے تو جھگڑ رہا تھا، یعنی منہ سے جو بکواس کی ہوگی وہ سچ بولے گی، کان سے جو بھی بری باتیں سنی ہوگی وہ سچ بولے، کان سچ بولیں گے، اسی طرح ہاتھ سے پیر سے اور تمام جسم کے اعضاء سے جو بھی گناہ کے کام کیے ہوں گے وہ سارے ہی اس کے خلاف، اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو بول رہے ہوں گے۔ اب اس سے منہ پر سے مہر ہٹائی، ابھی منہ اگر کھلا ہوا ہوتا تو وہ ان کو ہی وہی لعنت کر رہا ہوتا، لیکن اس کے منہ سے اب یہ سب جب گواہی دے چکے ہوں گے تو مہر ہٹا لی جائے گی، جب مہر ہٹائیں گے تو پھر کیا ہے، ان کو ہی لعنت کرے گا، اپنے ہی جسم کے اعضاء کو، کہ تم کو ہی تو جہنم سے بچانے کے لیے میں اللہ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے اعضاء گواہی دیں گے، لہٰذا تم خود اپنے خلاف گواہ بن گئے۔ وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور ہم جس کو بوڑھا کر دیتے ہیں اسے اس کی حالت پیدائش کی طرف پھر لوٹا لاتے ہیں، کیا پھر بھی وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور ہم نے اس نبی کو نہ تو شعروں کی تعلیم دی اور نہ یہ اس کے لائق ہی ہے، تو صرف ایک نصیحت اور روشن قرآن ہے تاکہ یہ ہر زندہ شخص کو بیدار کر دے اور کافروں پر حجت قائم ہو جائے۔ تو یہ جو بڑھاپا کا آنا ہے، بڑی عمر کا آنا ہے، کہ جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ جوانی میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے، خوب کام کرنے والے، مگر بڑھاپے میں کمزوری کسی مرض نے پکڑ لیا یا یادداشت چلی گئی، یہ سارے منظر ہمارے لیے عبرت حاصل کرنے کے ہیں کہ اپنا فیوچر ہم خود دیکھیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہ کل کو ہماری بھی یہ حالت ہو سکتی ہے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو ایسی آزمائشوں سے بچائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو تمنی رحمتی بہا امن سوا، اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اللہم جلو سارس بک الینڈک برسیب من انقطاع عمری، اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجزام وسیء الاسقام۔ یہ ساری کام کی دعائیں ہیں جو ہمیشہ اپنے سجدوں میں یا اپنی دعاؤں میں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے محتاجگی کی عمر کو مجھے نہیں پہنچانا کہ میں کسی کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاؤں یا وہ کروں، اور جو تم کو واپس اس حالت میں، یعنی جیسے ایک بچہ ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، اس کو آپ کھلائیں گے تو وہ کھائے گا، اس کو اٹھائیں گے تو وہ اٹھے گا، اس کو یعنی نیپی چینج کریں گے تو کر سکتے ہیں، ایسی عمر تک پہنچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی محتاجگی کی عمر، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں قرآن میں بتا رہے کہ ہم لوگوں کو اس حال میں پلٹا دیتے ہیں کہ جیسے وہ چھوٹا بچہ تھا، وہ محتاج تھا اپنے ماں باپ کا یا دوسروں کا، تو اسی طرح اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں میں ان کے لیے چوپائی بھی پیدا کی اور وہ ان کے مالک بن گئے، اور ہم نے انہیں ان کافروں ان کا فرما بردار بنا دیا، پھر بعض تو ان کی سواریاں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے بھی اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور پینے کی چیزیں، کیا پھر بھی لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی مشرکوں مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اونٹ ایک نشانی ہے، کہ اونٹ جو وہاں پر ڈیزرٹ کا جہاز کہا جاتا ہے، کہ اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، اس کی سواری بھی کرتے ہیں، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ پھر گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، گدے ہیں، خچر ہے، یہ ساری چیزیں ان کے اس وقت موجود تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جانوروں سے فائدہ تو اٹھاؤ کہ اس کے کھالے بھی استعمال کرتے ہو، اسے لباس بھی بناتے ہو، یہ ساری چیزیں، لیکن تم شکر کیوں نہیں کرتے کہ یہ سب دینے والا کون ہے؟ افلا یشکرون، کیا پھر بھی وہ شکر نہیں کریں گے؟ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنک قولهم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اور اعظم اور منعم اکبر کی خالص عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیا تاکہ ان کی مدد کی جائے، حالانکہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور مشرک ان کے لیے حاضر رہنے والے لشکر ہیں۔ سو آپ کو ان کی بات رنجیدہ نہ کرنے پائے، ہمیں ان کی باطنی اور ظاہری ساری باتیں معلوم ہیں، یعنی آپ کا کام ہے یہ جو ہم بھیج رہے ہیں آپ کی طرف، اس کو پڑھ پڑھ کر سنائیے
وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان کا کیا حشر کریں گے۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون۔ کیا انسان کو معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کلم کلا جھگڑالو بن گیا اور ہمارے بارے میں باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہتا ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ فرما دیں کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں شروع میں پیدا کیا تھا۔ وہ ہر پیدائش کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جس نے تمہارے فائدے کے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ بنائی، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابی بن خلف آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ اور خستہ ہڈی تھی، جس کو مسل مسل کر ہاتھ سے ہوا میں اڑا اڑا کر کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ اس ہڈی کو پھر زندہ فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور زندہ کر دیں گے، اور اللہ تجھ کو بھی مار کر زندہ فرمائیں گے اور جہنم میں بھیج دیں گے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی پر تھوک کر اس پر انگلی رکھ کر فرمایا، حق تعالیٰ نے فرمایا اے انسان تو مجھے کہاں ہرا سکتا ہے، میں نے تجھے اس جیسے حقیر پانی سے پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جب اپنی زندگی سے نا امید ہو گیا تو اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں گا تو لکڑیاں جمع کر کے ان میں آگ لگا کر میری لاش کو جلا دینا، جب آگ میرا گوشت جلا ڈالے اور ہڈیوں تک پہنچ جائے تو ان ہڈیوں کو اٹھا کر باریک باریک پیس کر ان کا صفوف دریا میں ڈال دینا۔ مرنے کے بعد وارثوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ نے اس کے جسم کے ذرات جمع کر کے اس سے زندہ کر کے پوچھا کیا تو نے ایسی وصیت کیوں کی تھی؟ بولا اے میرے رب آپ کے ڈر سے۔ حق تعالیٰ نے اس ڈر کی وجہ سے کیا کیا؟ اس کو معاف کر دیا۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلکم بلا وهو الخلاق العلیم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ کیا جس نے آسمان و زمین پیدا کیے وہ ان جیسے انسان پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیوں نہیں، وہ تو خوب پیدا کرنے والے اور خوب جاننے والے۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے تو اس کا اتنا حکم کر دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے جس کے ہاتھ میں ایک ایک چیز کی بادشاہت ہے اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ فرماتے اے میرے بندو تم سب گناہگار ہو مگر جس کو میں معاف کر دوں، لہٰذا مجھ سے دعائیں مغفرت مانگتے رہا کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اور تم سب فقیر ہو مگر جس کو میں مالدار بنا دوں، واقعی میں بڑی بخشش والا، بڑی بزرگی والا اور بڑی وسعت والا ہوں، میں جو چاہتا ہوں کر دیتا ہوں۔ بخشش بھی میں ارادہ کرتا ہوں تو اس کو حکم دیتا ہوں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور پر افطار کے وقت کثرت سے اللہ عاتق رقابنا من النار، اللہ یہ مہینہ جو ہے وہ کثرت سے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، یہ کثرت سے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ سے بخشش مانگتا ہے اس کو کیا ہے میں بخش دیتا ہوں۔ تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سے رات دن بخشش مانگنا چاہیے، کیونکہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور وہ غنی و بے نیاز ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، سورہ یاسین مکمل ہوئی۔ اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ صافات ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اور یہاں پر صفوں کی صافات یعنی صفے بنانے والے، اور صف کی یہاں پر ذکر کیا گیا جو نمازوں میں صفے بنائی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ قسم ہے ٹھیک صفے بنا، واو جو بھی ورڈ سے پہلے لگتا ہے وہ قسم کے لیے ہوتا ہے۔ قسم ہے ٹھیک صفے باندھنے والے فرشتوں کی، پھر سختی سے ڈانٹنے والے فرشتوں کی، پھر قرآن پڑھنے والے فرشتوں کی، یقیناً تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمان و زمین کے اور ان کے درمیانی چیزوں کا رب ہے اور مشرقوں کا بھی رب ہے۔ ابن مسعود فرماتے تینوں آیتوں میں صحفات سے فرشتے مراد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لوگوں پر تین باتوں میں فوقیت ہے، ہماری صفیں فرشتوں جیسی ہیں، ہم ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں ہم مٹی سے پاکی یعنی تیمم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صفیں کیوں نہیں باندھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح کی صفیں کیوں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صفیں باندھتے ہیں۔ پوچھا فرشتے رب کے سامنے کس طرح کی صفیں باندھتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف پوری کر لیتے ہیں اور صف میں اچھی طرح سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں،
یعنی نماز میں صف کے لیے بھی یعنی تمیز اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے. یعنی ان فرشتوں کی قسم جو بادل ڈانٹ کر ہانکتے ہیں یا جن چیزوں سے اللہ نے لوگوں کو قرآن میں ڈانٹا اور روکا ہے اس سے ڈانٹتے اور روکتے ہیں. یعنی فرشتے اللہ کے پاس سے کتاب اور قرآن لوگوں کے پاس لا کر انہیں سناتے ہیں. جیسے کہ سورہ مرسلات میں آئے گا فالملقیات کی ذکر، پھر قرآن لانے والے فرشتوں کی قسم. تو سورہ معارج میں فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب، مشارق و مغارب کے رب کی قسم، ہم ان جیسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں. کہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے سورہ رحمان میں رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کے رب کی قسم. جاڑے اور گرمی میں سورج اور چاند کی دو دو نمایاں مشرق و مغرب ہوتی ہے، تو ویسے ہر سورج نئی مشرق سے نکل کر نئی مغرب میں ڈوبتا ہے. اس لیے کئی مشرقیں ہیں اور کئی مغربیں ہیں، ہر روز تھوڑا سا ہٹ کر نکلتا ہے. تو اس طرح کئی ساری مشارق اور مغارب ہو جاتی ہے. انا زینا سما دنیا بزینت الکواکب وحفظا من کل شیطان مارج. اور یعنی سورج ہر روز ایک نئے اینگل سے طلوع ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جہاں ہمارا سورج نکل رہا ہے وہاں کسی اور ملک میں وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں جو سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی اور ملک کا مشرق ہوتا ہے. یہ ہے مشارق اور مغارب. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویغضبون من کل جانب ظہورا ولہم عذاب واصب الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب. ہمیں نے دنیاوی آسمان کو تاروں کے خوبصورتی سے آراستہ کیا، اور ہمیں نے اس کی ہر سرکش شیطان سے حفاظت کی. یہ اعلیٰ جماعت کی باتوں کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے، اور انہیں ذلیل کرنے کے لیے ان پر چاروں طرف سے انگارے برسائے جاتے ہیں، اور ان کے لیے ہمیشگی والا عذاب ہے. مگر جو شیطان کوئی بات اچک کر لے بھاگے تو اس کے پیچھے ایک دہکتا ہوا انگارہ لگ جاتا ہے. تو ستاروں کے پیدا کرنے کی 3 مقاصد یہاں بیان کیے. ذریعے شیطانوں کو مار کر بگایا جاتا ہے، اور تیسرا یہ کہ لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے، مثلا پہلے تو اسٹریٹ لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو اسی کے ذریعے سے لوگ راستہ دیکھتے تھے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ ستارے تمہارے مستقبل کا حال بیان کریں گے، اور پیپرز میں جیسے آتے ہیں کہ اسٹارز سے اپنے کل کیا فیوچر میں ہونے والا ہے، آج کا دن کیا ہوگا، اگلا ہفتہ کیسا رہے گا، اگلا مہینہ کیسے رہے گا، یہ چیزیں معلوم کریں. تو یہ ساری شرکیہ چیزیں ہیں. علام الغیوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کسی کو بھی نہیں پتا. کل سورہ لقمان میں ہم پڑھ چکے کہ 5 باتوں کا علم اللہ کے سوا، کہ کل کون کیا کرے گا یہ اللہ کو پتا ہے. تم جتنی بھی پلاننگ کرو، تمہاری ساری پلاننگ فیل ہو سکتی ہے، کرو گے وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. وَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ. لہٰذا آپ ان سے پوچھیں کیا ان کی پیدائش مشکل ہے یا ان کی جن کو ہم نے پیدا کیا؟ یقیناً ہم نے انہیں چپک جانے والی مٹی سے پیدا کیا، بلکہ آپ تعجب فرما رہے اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں. اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں مانتے، اور جب یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق میں اڑا دیتے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ قرآن تو کھلا ہوا جادو ہی ہے، جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا اس وقت زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یا ہمارے سابق باپ دادا بھی؟ آپ فرما دیجئے ہاں ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے، قیامت تو صرف ایک ڈانٹ ہی ہوگی، پھر اتنے میں وہ دیکھ رہے ہوں گے. کیونکہ مشرکین مکہ کیا ہے، دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے قائل نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کی یہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر ہے کہ پہلی مرتبہ جس طرح اس نے پیدا کیا وہ دوبارہ بھی تم کو پیدا کرنے پر قادر ہے. وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین ھذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوهم الى صراط الجحیم وقفوهم انهم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ تو جزا کا دن ہے. ان سے کہا جائے گا یہ ہے فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. ان لوگوں کو جمع کرو جو ظالم تھے، اور ان کے جوڑوں کو اور ان معبودوں کو بھی جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کیا کرتے تھے. انہیں جہنم کی راہ دکھلاؤ اور انہیں ٹھہراؤ، کیونکہ ان سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے. آج تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج تو وہ سب فرما بردار ہے. یعنی دنیا میں تو بڑے گھمنڈ تھا ان کو کہ کل کو ہمارے
جو وہ ہے ہمارے معبود، وہ ہم کو بچا لیں گے، لیکن آج وہ خود ہی آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا انا لذائقون فاغويناكم انا كنا غابين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون انا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلین. اور بعض کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، کہیں گے تم ہی تو تھے جو ہمارے پاس سیدھی جانب سے آیا کرتے تھے. یہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، ہمارا تم پر کچھ زور تو تھا نہیں، بلکہ تم ہی سرکش تھے. پھر ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ ہم سب کو عذاب مزہ چکنا ہے، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود گمراہ تھے. یاد رکھو یہ اس دن عذاب میں شریک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ اس طرح کیا کرتے ہیں. دیکھو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، تو وہ غرور کرتے ہیں اور کہا کرتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی بات پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ حق لے کر آئے اور اس نے تمام نبیوں کی تصدیق بھی کی ہے. جن کو تم شاعر اور مجنون کہہ رہے ہو وہ سارے نبیوں کی بھی تصدیق کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں. پھر جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا اس نے مجھ سے اپنا جان و مال بچا لیا علاوہ حق اسلام کے، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے. اللہ نے عزت والی کتاب میں بھی یہی مضمون اتارا اور مغرور لوگوں کا ذکر کہ فرمایا کہ وہ اس مبارک کلمے سے متنفر ہوتے ہیں. یعنی جب ایک اللہ کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تو نفرت میں اور زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے. انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ مخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکہ وهم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکاس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عین کانہن بیض مکنون. یقیناً تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو اور تمہیں تمہارے عملوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا بجز اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے. اللہم اجعلنا منہم یا رب، اللہم اجعلنا من المخلصین. مخلص بندوں کے انہی کے لیے ہے معین و معلوم روزی ہے، یعنی میوے ہیں، اور یہ نعمت والے باغوں میں عزت کے ساتھ آمنے سامنے تختوں پر ہوں گے، اور لطیف ستری ہوئی اور سفید شراب کا جام ان پر گردش کرے گا جو پینے والوں کو یعنی مدہوش نہیں کرے گا، نہ اس سے درد ہوگا اور نہ اس سے نشہ پیدا ہوگا کہ عقل جاتی رہے. اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، گویا وہ چھپائے ہوئے انڈے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ آل عمران میں کہ سبحانک ما خلقت ھذا باطلا. اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے، آیات کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے شراب میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں، نشہ، درد سر، قے اور پیشاب. اللہ نے جنت کی شراب کو ان 4 باتوں سے پاک و صاف رکھا ہے جیسے سورہ صافات میں ہے. ام سلمہ فرماتی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حور عین کے بارے میں پوچھا، فرمایا بڑی بڑی آنکھوں والی اور سیاہ پلکوں والی حوریں. پھر کانہن بیض مکنون کے بارے میں پوچھا، فرمایا ان کی نزاکت انڈے کی جھلی کی طرح ہوگی. جب وہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو میں سب سے پہلے اٹھوں گا، اس روز میں خطیب بنوں گا. جب وہ رنجیدہ اور اداس ہوں گے تو میں ہی دلاسا دوں گا، اور جب وہ روک لیے جائیں گے تو میں ان کی سفارش کروں گا. اس دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اللہ کے نزدیک تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت والا مانا جاؤں گا. یہ بات میں کوئی فخر سے نہیں بتا رہا ہوں. میرے پاس 1000 خادم آئیں گے جائیں گے، وہ نزاکت و لطافت میں انڈوں کی اندرونی جھلیاں ہیں جو اچھوتی یا چھپے ہوئے شاداب و پررونق سچے موتی ہیں. جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی بتا دیتے تھے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ یہ معاملہ کہ سب سے زیادہ عزت و اکرام میں مجھے رکھا جائے گا اور میری بات سنی جائے گی اور میری سفارش کو قبول کیا جائے گا. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول انك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله ان كدت لتردين
ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فلیعمل العاملون. پھر بعض سے متوجہ ہو کر پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا دنیا میں ایک دوست تھا جو کہا کرتا تھا کہ آپ بھی قیامت کے ماننے والوں میں سے ہو. جب ہم مر کر خاک اور ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں عملوں کا بدلہ کیا جائے گا؟ کہے گا اسے جھانک کر دیکھو. کیوں نہیں لیتے؟ آخر وہ جھانک لے گا اور اسے دوزخ کے ٹھیک بیچ میں دیکھے گا. کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر مت مرتا. اگر مجھ پر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو آج میں بھی عذاب میں حاضر کیا گیا ہوتا. کیا پھر ہم مرنے والے نہیں بجز اپنی پہلی موت کے، اور ہم عذاب میں پھنسنے والے نہیں؟ یقین مانو یہی بڑی زبردست کامیابی ہے. اس جیسی نعمت کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. تو دنیا میں جو کسی کو دوست مانتے ہیں اور ان کے دین پر چلتے ہیں تو یاد رکھیں ان کا انجام بھی اس کے ساتھ ہوگا. اب یہاں پر اس جنت والے کا ذکر ہے کہ وہ جو دوست تو تھا اس کا جو کفر کیا کرتا تھا اور شرک کیا کرتا تھا اور جہنمی تھا، تو اس کے ساتھ تھا، لیکن اس کے عادت کو اور اس کے دین کو اس نے نہیں اپنایا، بلکہ اپنے دین پر قائم رہا، جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو گیا. اس وقت مومن اس جہنمی کافر سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بدبخت تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے ڈوبا ہوتا اگر میں تیرا کہاں مان لیتا. یعنی تو مجھے جو شرک کی دعوت دیتا، اگر تیری بات مانتا تو آج تیرے طرح میرا بھی انجام ہوتا. تو یہاں پر غور کرنے کی چیز ہے کہ ہماری دوستی کی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے. کیا وہ دین کی طرف ہم کو بلانے والے اور صحیح راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرنے والے، یا ہم کو دین سے بھٹکانے والے اور دنیا کی فضولیات اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں کی طرف بلانے والے ہیں؟ اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن جیسے کہ آگے بھی کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے فلاں سے دوستی نہیں کی ہوتی، کہ ان لوگوں نے ہم کو کیا کیا، بہکا دیا. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج في اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآکلون منها فمالئون من البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حمیم ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم انهم الفوا آباءهم ضالین فهم على آثارهم يهرعون. کیا یہ دعوت بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ یقیناً ہم نے اس کو گنہگاروں کے لیے ایک بلا بنا دیا ہے، ایک آزمائش بنا دی ہے. وہ درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے پیدا ہوتا ہے، اس کی شاخیں گویا شیطان کے سر ہیں. یقیناً انہیں اس میں سے کھانا پڑے گا اور پیٹ بھرنے پڑیں گے، پھر اس پر سخت گرم پانی ملا کر پانی پینا پڑے گا، پھر ان کا لوٹنا جہنمی کی طرف ہے. یقیناً انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا اور یہ انہی کے قدموں کے نشان پر دوڑتے تھے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو وہ درخت ہے جو آگ سے ہی پیدا کیا گیا اور اس کی آگ ہی پرورش کرتی ہے. یعنی یہ درخت جہنم کی جڑ میں پیدا ہوتا ہے. جہنم کی جڑ اس کے اگنے کی جگہ ہے، اس کی شاخیں شیطانوں کے سر معلوم ہوتے ہیں. جب کسی کا بیان برا سمجھا جاتا ہے تو اسے شیطان کے سر سے تشبیہ دی جاتی ہے. وہ زقوم کے بیان سے گھن آتی ہے، وہ نہایت بدشکل اور بدصورت ہوگا وہ درخت. ابن عباس فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کر فرمایا اللہ سے جو ڈرنے کا حق ہے ڈر جاؤ. اگر زقوم کے رس کا ایک قطرہ دنیا کے دریاؤں میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کا عیش کرکرا ہو جائے گا، پھر کیا حال ہوگا جس کو یہی کھانا پڑے گا. یعنی ایک قطرہ اگر پورے سمندر میں ڈال دیا تو سمندر کا پانی پورا کڑوا ہو جائے، پینے کے قابل نہیں رہے. اور کہاں یہ کہ اس کو جہنمی کو ڈائریکٹ وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا. اللہم حافظنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم. ایک روایت میں اس درخت میں سخت کھولتا ہوا پانی ملا دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کے قریب یہ پانی لایا جائے گا جس سے وہ منہ بنائیں گے. جب یہ پانی ان کے بالکل ہی قریب لایا جائے گا تو اس کی تپش سے ان کا چہرہ جھلس جائے گا، ان کے سر کی کھال اتر پڑے گی. پھر جب یہ اسے پی لیں گے تو آتے ان کی کٹ کٹ کر یعنی اس کے جو پیٹ کے راستے سے باہر آ رہی ہوں گی. ابن مسعود فرماتے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن دوپہر کو جنت والے جنت میں آرام کریں گے، جہنم میں جہنم والے رسید ہوں گے. رعایت پڑھی اصحاب الجنت یومئذ، اس دن جنت والے قرار گاہوں اور آرام گاہوں کے اعتبار سے بہت ہی اچھے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. بار بار مخلصین مدوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو کوشش اکثر پہلے لوگوں میں بھی گمراہ تھے،
ہم نے ان میں ڈرانے والے بھی بھیجے تھے. پھر آپ غور کریں کہ ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام کیسا ہوا, علاوہ اللہ کے مخلص بندوں کے کہ وہ بے خوف ہوں گے اس دن. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں وہ خوف کے ساتھ زندگی گزارتے تھے, اللہ تعالیٰ کی تقویٰ اور اس کے یعنی اللہ کی خشیت کے ساتھ. تو آج ان کے اوپر اس کے برعکس معاملہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. آخر تنگ آ کر ہم نے نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا, پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی. ہم کیا ہی اچھے قبول کرنے والے تھے, ہم نے سخت بے قراری سے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دی, اور ہم نے انہی کی اولاد کو باقی رکھا, اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں چھوڑا. جہان والوں میں نوح پر سلامتی ہو. ہم اسی طرح اپنے مخلصوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں, یقیناً وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے. پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا, یعنی جنہوں نے نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ ان کو ڈبا کر اور ان کا یعنی کام تمام کر دیا. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. یقیناً انہی کے تابع داروں میں سے ابراہیم بھی ہیں علیہ السلام. جب آپ اپنے رب کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے, جب آپ نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کس چیز کی عبادت کر رہے ہو, کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو چاہتے ہو؟ پھر جہانوں کے رب کے ساتھ تمہارا کیا گمان ہے؟ تو قلب سلیم کون ہوتا ہے؟ جو شرک اور برائی سے پاک محفوظ دل, جس میں یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں, اللہ برحق ہے اور زندگی بعد الموت یقینی ہے. یہ دو چیزوں کا جو مشرکین مکہ انکار کرتے تھے اس کا ہے. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. نمبر 1, جب تم ملو لوگوں سے تو سلام کرو. نمبر 2, جب وہ تمہیں دعوت دے تو قبول کرو. نمبر 3, جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کریں تو اس کی خیر خواہی کرو, یعنی اچھا مشورہ دو. اور جب نمبر 4, جب وہ چھینک آئے اور الحمدللہ وہ کہے تو تم اس کا جواب دو یرحمک اللہ. جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو. جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو. تو یہ سب وہ ہوگا اس کام کو کرنے والا, ایسے کام کرنے والا ان میں شامل ہوگا جس کا دل قلب سلیم ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو قلب سلیم بنائے. ابراہیم کا دل بھی ایسا ہی تھا. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. پھر آپ نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی, پھر فرمایا دیکھو میں بیمار ہوں. آخر لوگ آپ سے پیٹ موڑ کر چل دیے. پھر آپ بتوں میں جا گھسے اور اب پوچھنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں, تمہیں کیا ہو گیا, بولتے بھی کیوں نہیں. پھر آپ بتوں پر سیدھے ہاتھ سے مارتے ہوئے پل پڑے. پھر لوگ آپ کے پاس بھاگتے ہوئے آئے. فرمایا کیا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جسے تم خود تراشتے ہو, حالانکہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے کاموں کو پیدا کیا. کہنے لگے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ, پھر اسے آگ میں ڈال دو. آخر انہوں نے اس کے ساتھ مکر کرنا چاہا, لیکن ہم نے انہی کو نیچا کر دکھایا. پیچھے پڑ چکے کہ کس طرح سے قوم کے کلاڑی سے وہ کیا اور پھر بڑے اس پہ وہ رکھ دیا تھا یہ ساری چیزیں. آخر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں بیمار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹوں کے علاوہ کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ جھوٹ تو خالص اللہ کے لیے بولا گیا تھا, جس کو توریہ کہا جاتا ہے لغت میں. توریہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں. دوسری مرتبہ فرمایا بلکہ بڑے نے یہ کام کیا ہے, یعنی جب وہاں جانے لگے میلے میں تو کہا کہ میں بیمار ہوں کیونکہ میں جانا نہیں چاہتا. یہ بھی اللہ کے لیے کام کیا. پھر بڑے بت کو جو کلاڑی رکھی اور کہا کہ بڑے بت نے مارا ہے, یہ بھی جھوٹ تھا لیکن توریہ تھا, یعنی اس نے ہی کہ اس بڑے نے مارا ہے تاکہ وہ اللہ کے لیے. اور تیسری مرتبہ حضرت سارہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری ہمشیرہ, یہ واقعی جھوٹ نہیں ہے جن پر آپ کی پکڑ ہو. حاشا اولو العزم پیغمبر کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے, لیکن انہوں نے اللہ کی خاطر. تو جو سارہ رضی اللہ عنہ کا کیا واقعہ ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے نکلے
اپنے ملک سے تو ایک دوسرے ملک سے گزر رہے تھے جہاں کا بادشاہ بہت ہی ظالم تھا. وہ قافلے میں کوئی خوبصورت عورت ہوتی تھی تو اس کو کیا کرتا تھا کہ حملہ کیا کرتا تھا, یعنی اس کو اپنے پاس بلا کر اس سے بدنیتی کیا کرتا تھا, یعنی بدکاری پر ابھارتا تھا. تو سارہ رضی اللہ عنہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی, اس کو پیش کیا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو کہا کہ یہ میری بہن ہے. تو جھوٹ نہیں بولا کہ آدم علیہ السلام سے ساری اولادیں پیدا ہوئی اور آپس میں سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں. تو یہ اس لیے کہا تھا کہ وہ بہنوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا تو چھوڑ دے, لیکن پھر بھی اس نے نہیں چھوڑا اور بدکاری کی. پھر پورا واقعہ ہے سورہ قصص الانبیاء میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے پھر 3 مرتبہ اس نے کوشش کی اور انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور اس کے ہاتھ شل ہو گئے. اور پھر اس نے نہ صرف یہ ہے کہ چھوڑ دیا بلکہ گفٹ میں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیل, انہوں نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ شرعی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدینی ربی حب لی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الاخرین بإسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین. فرمایا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں, وہ ضرور میری رہنمائی فرمائیں گے. اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. چنانچہ ہم نے انہیں ایک سنجیدہ بیٹے کی خوشخبری دی. پھر جب یہ بچہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو بولے پیارے بچے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, لہٰذا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. بولا ابا جان جس بات کا آپ کو حکم ملا ہے اسے کر گزریے, آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے. پھر جب وہ دونوں اللہ کے حکم کے مطیع ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا تو ہم نے پکار کر کہا ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھا, یقیناً ہم مخلصوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. یقیناً یہ تھی بھی ایک بڑی آزمائش اور ہم نے انہیں ایک بڑی قربانی دے کر چھڑا لی اور ہم نے پچھلوں میں ان کا ذکر قید چھوڑا. سلامتی ہو ابراہیم پر, ہم مخلصوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی جو نیکوں میں سے نبی بننے والے تھے, اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں اتاری اور ان کی اولاد میں سے بعض مخلص ہوں گے اور بعض اپنے اوپر کھلم کھلا ظلم کرنے والے ہوں گے. تو یہاں پر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کا, تو جو یعنی اسماعیل علیہ السلام تھے وہ بڑے ہی تحمل والے تھے, بڑے صبر والے. آپ حضرت اسحاق سے بڑے ہیں, اس حد تک مسلمانوں اور عیسائیوں میں اتفاق ہے, بلکہ عیسائیوں کی کتاب میں جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو خلیل اللہ کی عمر 86 ایئر کی تھی, اور جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی عمر ایک کم 100 تھی, یعنی 99. گویا حضرت اسماعیل حضرت اسحاق سے 13 سال بڑے ہیں. تو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ اپنے یعنی پورا یہ کہ جب اسماعیل تھوڑی ایک تو دعا مانگ رہے ہیں 86 ایئر میں, اللہ مجھے نیکس والے اولاد دے, اللہ تعالیٰ نے اولاد دی, ان کی دعا قبول کر لی, اولاد ہو گئی. اب وہ کیسی اولاد ہوگی, کتنی پیاری ہوگی وہ اولاد کہ اتنی بڑی عمر میں ملی ہے, اور اکلوتا یعنی اتنے سال سے ان کو کوئی بچے نہیں ہوئے تھے اور ایک بچہ بھی ملا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور آزمائش ڈال دی کہ جب وہ تھوڑی سی آزمائش, بچپن سے ہی آزمائش آب ہو گیا, وادی میں چھوڑ دو بیوی بچوں کو, اور وہاں پر پھر کعبہ تعمیر ہوا اور وہاں پر صفا اور مروہ اور یہ ساری چیزیں. لیکن جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے اور باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو ہو گئے, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل حضرت حاجر کی خیر خبر لینے کے لیے فاران کے شہروں میں آتے جاتے رہتے تھے. ایک دفعہ آپ کے سامنے یہ ذکر آیا کہ اسماعیل گھوڑے پر سوار ہونے لگے. اس وقت کا یہ واقعہ ہے جب اسماعیل اس قابل ہو گئے کہ باپ کے ساتھ میں تو مشقت کر سکے اور خاصے ہوشیار ہو گئے. تو خلیل اللہ نے ذبح کا خواب دکھایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم نے اپنے اکلوتے لاڈلے کو یہ جب خواب سنایا تاکہ اللہ کی راہ کی قربانی خوشی سے قبول فرما لے, اور ان کے عزم و استقلال کی, صبر و سہار کی, اور ماں باپ کی اور اللہ کی فرمانبرداری کی آزمائش ہو جائے, تو بھولے سے منہ سے بولے ابا جان آپ کو اللہ کا جو حکم ہے اسے بخوشی بجا لائیے اور مجھے بڑے شوق سے اللہ کی راہ میں ذبح کر دیجیے.
میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے اور اخروی ثواب کے لیے جان آفرین پر نثار کر دوں گا. آپ مجھے انشاءاللہ صابر ہی پائیں گے. میں اپنی جان کی قربانی کے لیے تیار ہوں. آئیے اپنا کام کیجیے. پھر جب دونوں اللہ کے حکم کی تعمیل پر تل گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل اوندھا لٹا دیا، یعنی جب دونوں نے کلمہ شہادت پڑھا، باپ نے ذبح کرنے کے لیے اور بیٹے نے شہادت کے وقت، یا دونوں اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے. باپ قتل کرنے پر اور بیٹا شہادت پر خلیل اللہ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور ذبی اللہ نے اللہ کی اطاعت کی اور محترم والد کا کہنا مانا. یعنی آپ کی خواب کی تعبیر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹاتے ہی پوری ہو گئی. چھری چلانے کی نوبت ہی نہیں آئی. اور اللہ کی طرف سے یہ آیا کہ حضرت ابراہیم نے گردن پر چھری چلا لی، لیکن چھری کند ہو گئی، یعنی نہیں چلی، کھال بھی نہیں کاٹ سکی، گویا گردن تانبے کی بن گئی. اس وقت حضرت ابراہیم کو آواز دی گئی کہ میں نے جو آزمائش کی تھی اس میں تم کو سچا پایا، اور اس کی جگہ کیا کیا کہ ایک مینڈھا. کہ جب یعنی محبت نہیں پیدا ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام نے کہ آنکھ پر پٹی باندھ لی اپنی، اور جب آنکھ میں پٹی کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے، اور اس کی جگہ جنت کا ایک مینڈھا اللہ تعالیٰ نے بھیجا جس کو ذبح کیا گیا. اور یہ سنت ہم باقی والوں میں رکھیں گے کہ قیامت تک جتنے لوگ ہیں جو ایمان کا اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور انبیاؤں کی سنتوں پر عمل کرنے کا، تو یہ سنت ہے کہ قربانی کرنا 10 تاریخ کو ذی الحجہ کی. یہ سنت بنا دی، اور یہ ان کی ساری ہی جو قربانیاں تھی وہ ساری کی ساری کیا ہے، قیامت تک کے لیے ایک عبادت بنا دی گئی، ایک سنت کا طریقہ بنا دیا گیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. یقیناً موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو سخت بے قراری سے نجات بخشی. ہم نے ان کی مدد کی، پھر یہی غالب رہے. ہم نے ان دونوں کو احکام شرع بیان کرنے والی ایک کتاب دی اور دونوں کو سیدھے راہ دکھائی، اور دونوں کو پچھلوں میں ذکر خیر چھوڑا. سلامتی ہو موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر. پھر ہم اسی طرح مخلصوں کو بدلہ دیتے ہیں. یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندے تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. اور یقیناً الیاس بھی ایک پیغمبر تھے. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، کیا تم بعل بات کو پکارتے ہو اور سب سے اچھے پیدا کرنے والے کو چھوڑ بیٹھتے ہو جو اللہ سے اور تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب ہے. لیکن قوم نے انہیں جھٹلا دیا. دیکھیے وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے مگر جو اللہ کے مخلص بندے تھے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں چھوڑ دیا. سلامتی ہو الیاسین پر. ہم اسی طرح مخلصوں کو جزا دیتے، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. یہاں پر جو ہے کہ الیاس علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بعل نام کے ایک بت کی پوجا کرتی تھی. تو یہاں پر اسی کا یہ ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے رسولوں کو پہلے ان سے یعنی وہ کیا اور اس کے بعد بچا لیا رسولوں کو اور قوموں کو ہلاک کر دیا گیا. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یقیناً لوط بھی اللہ کے ایک پیغمبر تھے، جبکہ ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی علاوہ اس گڑیا کی جو باقی رہنے والوں میں تھی. پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا. تم ان کے پاس سے صبح و شام گزرتے ہو، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بار بار لوط علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، انبیاءوں کے واقعات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور پہلے کی قوموں کی طرح نہیں ہو جانا اور رسولوں کو مت جھٹلانا. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ. یقیناً یونس علیہ السلام بھی اللہ کے ایک پیغمبر تھے. جب یہ بھاگ کر ایک لدی ہوئی کشتی کی طرف پہنچے، پھر کوڑا ڈالا گیا، پھر یہ لوگ مغلوب ہو گئے، پھر انہیں مچھلی نے لقمہ بنا دیا اور یہ ملامت میں پڑے ہوئے تھے. پھر اگر یہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اٹھائے جانے والے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. پھر ہم نے انہیں ایک بے گھاس والی زمین پر پھینک دیا اور یہ بیمار تھے.
ان پر ایک بیل والا درخت اگا دیا اور ہم نے انہیں 1 لاکھ بلکہ زیادہ لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا، پھر وہ ایمان لے آئے، آخر ہم نے ایک مدت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ یونس علیہ السلام کی اور کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تسبیح نہیں، اللہ کو نہیں پکارتے تو قیامت تک اسی پیٹ میں رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں ان کلموں کے پڑھنے کا ارادہ فرمایا، دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو دعا عرش کے پاس جا کر گونجی۔ فرشتوں نے کہا اے رب، یہ کمزور و غیر مشہور آواز ہے جو دور کے کسی اجنبی شہر سے آ رہی ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تم اس کو نہیں پہچانتے؟ بولے یا رب یہ کون ہے؟ فرمایا میرا بندہ یونس ہے۔ بولے کیا یہی وہ یونس ہے جن کے مقبول عمل ہمیشہ چڑھتے رہتے ہیں اور مقبول دعائیں اٹھائی جاتی ہیں؟ اے اللہ یونس پر ان عملوں کی وجہ سے جن کو وہ عافیت کے زمانے میں انجام دیا کرتے تھے رحم فرما اور انہیں اس بلائے ناگہانی سے نجات دے۔ آخر حق تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں اگل دے۔ مچھلی نے ساحل پر آ کر ایک چٹیل میدان میں انہیں اگل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے اگلتے ہی اللہ نے ان پر کدو کی بیل پھیلا دی اور اللہ نے ایک جنگلی بکری کو متعین فرما دیا جو گھاس پھوس چر کر صبح و شام انہیں دودھ پلا دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ قوی ہو گئے۔ یعنی ایسے کمزور مچھلی کے پیٹ سے نکلے جیسے چوزے کا بچہ ہوتا ہے۔ تو بیل کا درخت میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی کہ اس کے اتنے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں کہ جس سے کیا ہے سایہ بھی ہو گیا، اور جو بیل کا درخت ہوتا ہے یعنی جو کدو کا درخت ہوتا ہے، کدو میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت رکھی ہے کہ اس کے کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ یعنی وہ اس سے قوت اور طاقت ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی مرغوب تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو بہت پسندیدہ یعنی بڑا مرغوب تھے، آپ اسے برتن میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھایا کرتے تھے، یعنی آپ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین۔ بھلا آپ ان سے پوچھے تو کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ان کے لیے بیٹے، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا ہے اور وہ پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ دیکھو یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں اللہ صاحب اولاد ہے اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں، کیا اس نے بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دی ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسا حکم لگاتے ہو؟ کیا پھر سوچتے نہیں؟ کیا تمہارے پاس کوئی روشن دلیل ہے؟ اچھا اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب لے آؤ۔ انہوں نے اللہ کے درجنوں اور اللہ کے اور جنوں کے درمیان نسب گھڑ لیا، اور جن خوب جانتے ہیں کہ وہ حساب کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ جن باتوں کو یہ بیان کرتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے، مگر اللہ کے مخلص بندے جو بیان کرتے ہیں وہ اس کے لائق ہے۔ بار بار مخلصین بندوں کا ذکر آ رہا ہے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عندنا ذکر من الاولین لکنا عباد اللہ المخلصین فکفروا به فسوف یعلمون۔ یقیناً تم اور تمہارے معبود اپنے گمراہ عقیدوں سے کسی کو بہکا نہیں سکتے بجز اس کے جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقام میں معین ہے، اور بے شک ہم تحت رب العالمین میں صف باندھے ہوئے ہیں اور اسی کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو یہ قریشی عرب یہی کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلوں کی طرح کوئی اگر ذکر آتا تو ہم ضرور اللہ کے مخلص بندے ہوتے، پھر انہوں نے اس ذکر کو نہیں مانا۔ اچھا جلدی یہ جان لیں گے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک فرشتے کا آسمان میں عبادت میں ایک مقام ہے جس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانا چاہیے، اس میں ایک قدم جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ یا تو رکوع یا سجدہ یا قیام میں نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ ولید بن عبداللہ فرماتے لوگ نماز میں صفیں باندھا کرتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت اتری، پھر نماز میں صفیں باندھی جانے لگی۔ ابو نضرہ فرماتے جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی تو عمر رضی اللہ عنہ نمازیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے صفیں سیدھی کر لو، برابر کھڑے ہو جاؤ، حق تعالیٰ تمہاری فرشتوں جیسی صفیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر فرماتے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، یعنی یقیناً ہم بھی صفیں باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اے فلاں پیچھے ہٹ جائے، فلاں آگے بڑھ جا، پھر آگے بڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لوگوں پر 3 باتوں میں فوقیت دیے، جیسے کہ ہم لوگ اسے پہلے کی حدیث پڑھ چکے ہیں۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ
وابصروا فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا أنزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون. بے شک ہمارا کلمہ اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے بارے میں سبقت کر چکا کہ انہی کی مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. لہٰذا آپ کچھ مدت تک ان سے اعراض کیے رہیں، آپ انہیں دیکھتے رہیں اور یہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے. تو کیا یہ تمہارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ پھر جب یہ عذاب ان کی آنگنوں میں اتر آئے گا تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ثابت ہوگی. آپ کچھ عرصے تک ان سے اعراض کرتے رہیے اور دیکھتے رہیں کہ یہ بھی جلد ہی دیکھ لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صبح خیبر پر حملہ کیا. لوگ اپنے پھاوڑے اور ٹوکریاں لے کر کام کے لیے نکل رہے تھے. اسلامی لشکر دیکھ کر بدحواس ہو گئے، کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ آ گئے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ اکبر، خیبر برباد ہوا. یقیناً ہم کسی قوم کے آنگنوں میں اتر آتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بدترین ہو جاتی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ اپنے عزت والے رب کی ان باتوں سے پاکی بیان کریں جن کو یہ مشرک اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور پیغمبروں پر سلامتیاں ہوں اور تمام بڑائیاں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کے رب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سلام بھیجو تو تمام رسولوں پر بھی سلام بھیجو، کیونکہ میں بھی دیگر رسولوں کی طرح ایک رسول ہی ہوں. تو تمام انبیاء پر جیسے ہم درود شریف پڑھتے ہیں یا علیہ السلام بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قیامت کے دن پیمانہ بھر کر اجر لینا چاہتا ہے تو جب کسی مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کرے تو سبحانک اللہم پڑھ لے، اور جس نے ہر نماز کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ 3 دفعہ پڑھ لیا، اسے پورا اجر سمیٹ لیا. اور چند حدیثوں میں ہے کہ مجلس کے کفارے کی یہ دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سورہ صافات مکمل ہوئی. اگلی سورہ جو سورہ صاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تخین مناص. اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کافر غرور و مخالفت پر ہیں. ہم نے ان سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کر دی، پھر وہ چیختے پھرے اور خلاصی کا وقت ہی نہیں ان کو ملا. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إله واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا العذاب ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب جند ما هنالک مہزوم من الاحزاب. انہیں اس بات پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ان کے پاس ایک ڈرانے والا کافروں نے یہ کہا کہ یہ ایک جھوٹا جادوگر ہے، کیا اس نے تمام معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا لیے؟ یقیناً یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے. ان میں سے سرداروں کی ایک جماعت یہ کہتی ہوئی چلی کہ چلو اپنے اپنے معبودوں پر قائم رہو، یقیناً یہ کوئی مطلب کی بات ہے. ہم نے پچھلے دن میں یہ بات نہیں سنی، یہ تو صرف ایک خود ساختہ بات ہے. کیا ہم میں سے صرف اسی پر قرآن اترا؟ بلکہ یہ میرے قرآن کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا ہے. کیا ان کے پاس آپ کے غالب و بخشنے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں، یا انہی کی آسمان و زمین پر اور درمیان کی چیزوں پر بادشاہت ہے؟ تو انہیں آسمان کی رسیوں پر چڑھ جانا چاہیے. گزشتہ فرقوں میں سے بڑے بڑے لشکر اس جگہ شکست کھا گئے. کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صیحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب اصبر علی ما یقولون. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے عادیوں نے، میخوں والے فرعون نے، سمودیوں نے، لوتیوں نے اور بن والوں نے، جو بڑی بڑی جماعتیں تھی، جھٹلایا. ہر ایک نے اپنے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا. پھر میرا عذاب واجب ہو گیا، یہ بس ایک چیخ کے منتظر ہے جس میں دم لینے کی مہلت نہیں ملے گی. انہوں نے کہا ہے ہمارے رب ہمارے ہاں ہمارا حساب کے دن سے پہلے جلدی سے دے دے. آپ ان کی باتوں پر صبر کریں. آپ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو جو قوت والے تھے یاد کریں، یقیناً وہ بڑے رجوع کرنے والے تھے. دیکھو ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ آپ کے ساتھ صبح شام تسبیح پڑھتے رہیں،
اور جمع ہو جانے والے پرندوں کو بھی حکم دیا تھا کہ سب ان کی وجہ سے تسبیح میں مصروف تھے. ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط بنا دیا اور انہیں حکمت اور فیصلہ کن بات عطا فرمائی. واذکر عبدنا داؤد العید انہ اواب انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورا کل له اواب وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب. آپ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو جو قوت والے تھے یاد کریں، یقیناً وہ بڑے رجوع کرنے والے تھے. دیکھو ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ آپ کے ساتھ صبح شام تسبیح پڑھتے رہیں، اور جمع ہو جانے والے پرندوں کو بھی حکم دیا تھا کہ سب ان کی وجہ سے تسبیح میں مصروف رہیں. ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط بنایا اور انہیں حکمت اور فیصلہ کن بات عطا فرمائی. تو بالعشی والاشراق کے بارے میں ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن چاشت کی 8 رکعتیں پڑھی. ابن عباس فرماتے میرے خیال میں چاشت کے وقت نماز ہے. صبح میں یہ آیت پڑھی. پہلے ابن عباس چاشت کی نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے. ایک دفعہ عبداللہ بن حارث آپ کو ام ہانی کے پاس لے گئے اور اسے کہا کہ آپ نے جو حدیث اشراق کی نماز کے بارے میں مجھے سنائی تھی انہیں بھی سنا دیجیے. کہنے لگی فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. پھر میں نے آپ کے حکم سے پردے کا انتظام کر کے پردے میں لگن پانی رکھا. آپ نے غسل کر کے گھر کے ایک گوشے میں پانی چھڑک کر 8 رکعتیں پڑھی جن کے قیام و قعود رکوع اور سجود سب برابر تھے. پھر ابن عباس یہ کہتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ میں نے سارا قرآن پڑھا مگر مجھے اس میں چاشت کی نماز نہیں ملی. آج مل گئی. پھر یہ آیت پڑھی. کہا کرتے تھے قرآن میں اشراق کی نماز کہاں ہے؟ اب معلوم ہے کہ یہ اشراق کی نماز ہے. تو اشراق، چاشت، ضحیٰ، اوابین، یہ چاروں ہی ایک ہی نماز کے نام ہے. اگر آپ فجر کی نماز کے بعد وہیں پر بیٹھ کے کوئی قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے سوائے نماز کے، اور سورج نکل جاتا ہے اس کے 15 منٹ کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر اٹھتے ہیں تو وہ نماز اشراق کہلاتی ہے. اور اس کا ثواب یہ ہے کہ ایک وہیں بیٹھے بیٹھے پورا حج و عمرے کا ثواب. روزانہ ہم یہ چیز کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو یہ چیز ہم روزانہ ثواب کما سکتے ہیں. اور وہی نماز اگر ہم 9:30 سے لے کے 11:45 تک کے بیچ میں پڑھتے ہیں تو اس کو چاشت، ضحیٰ اور اوابین کہتے ہیں. جو اپنی طرف سے من گھڑت بنا لی گئی ہے کہ مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین، وہ کوئی اوابین نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اوابین کہا جاتا ہے اس وقت کو جب اٹھنے کا بچہ زمین کی تو یہ سارے ہی اس کے ہی نام ہے. اس وقت آپ پڑھتے ہیں 9:30 سے 11:45 تک کا 2 رکعت تحیۃ الوضو اور 2 رکعت چاشت کی نماز، تو پورے 360 جوڑوں کا صدقہ. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم لوگوں پر یہ فرض نہیں کیا کہ 360 روپیہ روزانہ صدقہ کرو. اگر وہ 2 رکعت خالی ہم پڑھ لیتے ہیں تو گویا کہ پورے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. وہاں لتا کا نبو الخصم از تصور المحراب از دخلوا علی داؤد ففزع منه قالوا لا تخف خصمانی بغا بعدنا علی بعد فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط وہدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گئے اور داؤد علیہ السلام کے سامنے جا کھڑے ہوئے؟ آپ ان سے ڈر گئے. انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہم 2 جھگڑنے والے، ہم میں سے ایک نے دوسری پر زیادتی کی ہے. آپ انصاف سے ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے، زیادتی نہ کریں اور ہمیں سیدھی راہ دکھا دیں. یہ میرے بھائی ہے جس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف 1 دمبی ہے. اس نے کہا اپنی دمبی بھی مجھے دے دے اور بعد میں مجھ پر غالب آ گیا. فرمایا اس نے اپنی دمبیوں میں ملانے کی غرض سے تیری دمبی مانگ کر تجھ پر ظلم کیا. بہت سے شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں بجز ایمان والوں اور نیک عمل والوں کے جو تھوڑے سے ہیں. اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، چنانچہ اپنے رب سے معافی مانگی، رکوع میں جھک گئے اور حق کی طرف رجوع کیا. آخر ہم نے انہیں معاف کر دیا، یقیناً ان کا ہمارے پاس قرب کا مرتبہ ہے. سجدہ کرتے ہیں. سجدہ تلاوت کی آیت ہے.
یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، یقیناً حقیقتاً وہ دو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں دیوان پھاڑ کر داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا جو آگے آ رہا ہے۔ البتہ حضرت داؤد اس طرح ان کے آنے سے فطری طور پر گھبرا گئے کہ ظاہر ہے کہ ایک انسان تھے، اکیلے عبادت میں مشغول ہے، اور کوئی دو لوگ اگر اس طرح سے کود کر گھر میں آ جائے اور انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا تو گھبرا گئے، شاید یہ بدماش کسی برے ارادے سے تو میرے پاس نہیں آئے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ ان سے ڈر گئے کیونکہ آپ عبادت خانے میں مصروف تھے، یہ جگہ آپ کے گھر میں حرمت و التہا، یعنی آپ نے حکم فرما دیا تھا کہ ان کے پاس کبھی کوئی نہ آنے پائے، اس کے باوجود وہ شخص دیوار پھاند کر آپ کے سامنے جھگڑا لے کر نمودار ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ ابن عباس نے فرمایا سواد کا سجدہ واجب سجدوں میں سے نہیں ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ نسائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد میں سجدہ کیا اور فرمایا حضرت داؤد نے بطور توبہ کے سجدہ کیا تھا اور ہم بطور شکر کے سجدہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سورہ سواد پڑھی، پھر جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو ممبر سے اتر کر سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ ابو سعید خدری نے خواب دیکھا کہ کسی نے ان سے سورہ سواد لکھنے کو کہا، یہ لکھنے لگے، جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو یہ کہ ایک دوات و قلم اور ہر چیز سجدے میں گر پڑی۔ آپ نے یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، فرمایا پھر آپ برابر اس آیت پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور ابن عباس فرماتے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، جب میں نے سجدہ کیا، سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کیا تو درخت نے بھی سجدہ کیا اور یہ دعا پڑھی اللہم مکتوب لی بہا عندک اجرا وجعلھا لی عندک ذخرا ودعا بہا انی وزرا واقبلا منی کما قبلتھا من عبادک داؤد۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد ہم نے تمہیں ملک کا بادشاہ بنایا، لہٰذا لوگوں میں سے انصاف سے فیصلہ کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے اس لیے سخت عذاب ہے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے ہیں۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار کتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آیاتی وليتذكر اولو الالباب۔ ہم نے زمین آسمان کو اور ان کے درمیانی چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ کافروں کا خیال ہے کہ کافروں کے لیے آگ میں ویل ہے، کیا ہم ایمان والوں کو اور نیک عمل والوں کو دنیا کے غندوں کی طرح کر دیں گے یا کیا ہم پرہیزگاروں کو نافرمانوں کی طرح کر دیں گے؟ یہ برکت والی کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت قبول کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ وُرِدَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام بخشا، وہ کیسے اچھے بندے تھے، واقعی بڑے جھکنے والے تھے۔ جب تیسرے پہر ان کے سامنے ایک پاؤں اٹھائے ہوئے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب کے ذکر پر مال کو محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ سورج پر پردے میں چلا گیا، یعنی عصر کا وقت، انہیں میرے پاس لاؤ۔ آخر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں آپ کے معائنے کے لیے تیسرے پہر کو ایک پاؤں اٹھائے ہوئے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے۔ صافینہ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو تین پیروں پر اور چوتھے پاؤں کے ایک کنارے پر کھڑا ہوتا ہے۔ جیاد یعنی تیز رفتار گھوڑے، یہ 20 گھوڑے تھے جن کے پر تھے، یہ 20,000 تھے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک یا خیبر سے واپس تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میری گڑیوں کے طاق پر پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا جو چلی تو پردہ اڑ گیا اور گڑیاں کھل گئیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ عائشہ بولی میری گڑیاں ان میں چیتڑوں کا ایک پردار گھوڑا بھی تھا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ بولی یہ گھوڑا ہے۔ پوچھا یہ اس پر کیا لگا ہوا ہے؟ بولی یہ پر ہے۔ فرمایا کہیں گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ بولی آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت سلیمان کے گھوڑے پروں والے بھی ہوتے تھے؟ یہ سن کر آپ ہنس دیے اور یہ کہ آپ گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، اسی میں عصر کا وقت جاتا رہا، آپ نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا بلکہ بھول گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کے موقع پر لڑائی کی وجہ سے عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، پھر غروب کے بعد پڑھی۔ خندق کے موقع پر عمر رضی اللہ عنہ کافروں کو کہے سن رہے تھے کہ اللہ کے رسول میں عصر کی نماز نہ پڑھ سکا
اور سورج ڈوبنے لگا. فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی نماز نہیں پڑھی ہے. چنانچہ آپ وہاں سے ہٹ کر میدان میں آئے, سب نے وضو کیا, پھر سورج ڈوبنے جانے کے بعد پہلے آپ نے عصر کی نماز پڑھائی, پھر مغرب کی. تو یہ ایک سنت بھی ملی کہ اگر کبھی ان کی فوت ہو جائے نماز تو سورج غروب ہو جائے اس کے بعد پڑھنا ہے, کیونکہ اس وقت نماز منع ہے, اور سب سے پہلے عصر کی پڑھنا ہے, اس کے بعد مغرب کی پڑھنا ہے. تو یہ دو تین چیزیں یہاں پر ملتی ہیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مال کی محبت میں انسان اتنا کھو جاتا ہے کہ اپنی نمازوں کو بھی بھول جاتا ہے, جیسے کہ یہاں پر ہوا کہ سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو معائنہ کرنے میں کیا ہے, یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا اور عصر کا وقت چلا گیا. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ او امسک بغیر حساب فإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. دیکھو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا, ان کی کرسی پر ایک بدن ڈال دیا, پھر انہوں نے حق کی طرف رجوع کیا, دعا مانگی, اے میرے رب مجھے ایسا ملک عطا فرما, ایسی بادشاہ جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو. یقیناً آپ بڑی بخشنے والے ہیں. پھر ہم نے آپ کے تابع ہوا بنا دی جو آپ کے حکم سے جہاں آپ پہنچنا چاہتے آسانی سے لے جاتی, اور ہر شیطان کو بھی جو عمارت بنانے والے اور دریا میں غوطہ لگانے والے, تو اور طرح طرح کے جکڑے ہوئے شیطان بھی آپ کے تابع بنا دیے. یہ ہے ہماری بلا حساب بخشش, خواہ آپ بخشش یا روک لیں, بخشیں یا روک لیں, بلا شبہ ہمارے پاس ان کا نزدیک والا مرتبہ اور لوٹ کر آنے کی بہترین جگہ ہے. یعنی ہم نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت و ملک دے کر آزمائے, اور ہم نے آپ کی کرسی پر ایک بے جان جسم ڈال دیا. واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنی ساری بیویوں سے صحبت کی اور کہا کہ سب حاملہ ہوں گی اور سب لڑکے پیدا ہوں گے جو مجاہد بنیں گے, لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. بس ایک ہی عورت حاملہ ہوئی اور وہ بھی حمل ساقط ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انشاءاللہ کہہ لیتے تو ساری بیویوں سے لڑکے پیدا ہوتے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, میں نے آپ سے سنا آپ فرما رہے تھے تجھ سے اللہ کی پناہ, پھر آپ نے 3 بار فرمایا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. آپ نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا جیسے کوئی چیز پکڑنا چاہتے. پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا, اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے ہوئے سنا جس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا, آپ کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی دیکھا. فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا شعلہ لے کر آیا تاکہ اسے میرے منہ پر مارے. میں نے اعوذ باللہ من کا پڑھنے لگا, میں نے 3 بار یہی دعا پڑھی, پھر 3 دفعہ انکا بالعنت اللہ التامہ, لیکن پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا. پھر میں نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا, اللہ کی قسم اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور اسے مدینے والے دیکھ لیتے. یعنی میں انہوں نے کیا دعا کی تھی کہ جیسی حکومت مجھے دی ہے کہ ہواؤں میں اڑنا اور جن اور شیاطین سب ان کے قبضے میں, تو یہ جب دعا یاد آئی تو پھر میں نے کیا کیا, اس کو چھوڑ دیا کہ اللہ کے رسول سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ ایسی بادشاہت مجھے ملے کہ میرے بعد کسی کو بھی نہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. آپ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ شیطان نے مجھے رنج و عذاب پہنچائی ہے, تو ہم نے کہا اپنا پاؤں مارو, یہ نہانے کی جگہ ٹھنڈی جگہ ہے اور پینے کو پانی بھی ہم نے اپنی رحمت سے انہیں ان کے اہل و عیال اور ان کی مانند اور بھی عطا فرمائے. یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. ہاتھ میں جھاڑو لے کر اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو, واقعی ہم نے انہیں صبر و شکر والا پایا. وہ کیسے اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. قرآن میں جھاڑو کا بھی ذکر ہے, سبحان اللہ. ایک دفعہ یعنی کیوں جھاڑو کی یہاں پر وہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ چکے کہ کس طرح کئی 18 سال تک کا بیمار رہے. ایک دفعہ آپ بیوی سے ناراض ہو گئے کسی بات پر, کہتے ہیں ایک دن آپ نے اپنے بالوں کی ایک لٹ یعنی کیا قسم کھائی کہ جب میں اچھا ہو جاؤں گا تو تم کو 100 تنکوں سے تم کو ماروں گا. اور وہ کیوں ناراض ہوئے تھے کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک مرتبہ وہ مزدوری کے لیے گئی, کچھ بھی نہیں ملا تو بال بڑے لمبے تھے, اس کو کاٹ کر کیا کیا, اس کی مزدوری کھانے پینے کی چیزیں لی. جب ایوب علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو بہت ناراض ہو گئے اور قسم کھا لی کہ جب اللہ انہیں تندرست فرما دیں گے تو 100 کوڑے ماریں گے. کہ جب آپ تندرست ہو گئے تو ایسے ہمدرد اور غمگسار ساتھی کے ساتھ مار دھاڑ کا سلوک نامناسب سمجھا
اور وہ تھی بھی بے قصور. چونکہ آپ نے قسم کھا لی تھی، اب قسم تو پورا کرنا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ترکیب بتائی کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں، اور اس سے ان کو چھو دو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی اور چوٹ بھی نہیں آئے گی. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بچاؤ کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو ہی جاتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں صبر و شکر والا پایا، آپ نہایت اچھے بندے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. وَاذْكُرْ عِبَادِنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ هذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متقين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے. یقیناً ہم نے انہیں ایک خالص خوبی سے جو آخرت کی یاد سے یاد ہے مخصوص فرمایا تھا. واقعی ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. اسماعیل کو، الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، ہر ایک چنے ہوئے نبیوں میں سے ہے. یہ ہے نصیحت. یقین مانو نیکوکاروں کے لیے بہترین لوٹنے کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، یہ وہاں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں وہاں منگا لیں گے، اور ان کے پاس ہم عمر پست نگاہ رکھنے والی حوریں ہوں گی. یہ ہے جس کا حساب کے دن تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. دیکھو یہ ہے ہماری روزی جس کو فنا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک محل ہے جس کو عدن کہا جاتا ہے. اس کے چاروں طرف برج ہی برج ہے اور باغ ہی باغ ہے. اس کے 5000 پھاٹک ہیں، ہر دروازے پر 5000 چادریں ہیں. اس میں بجز نبی یا صدیق یا شہید یا منصف بادشاہ کے کوئی اور نہیں جائے گا. 8 جنتوں کے بارے میں بہت سی حدیث بہت اچھی طریقے سے مکمل وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد دعا پڑھتا ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. تو بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وان للطاغین لشر مآب جہنم یصلونها فبئس المہاد. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج. ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا وبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. بات یہی ہے کہ اور سرکشوں کے لیے بدترین لوٹنے کی جگہ یعنی پانی اور پیپ کو اور دیگر طرح کے اسی قسم کے عذابوں کو. ایک جماعت ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں جا رہی ہے، ان پر اللہ کی مار ہو. یہ بھی آگ ہی میں داخل ہو رہے ہیں. یہ کہیں گے بلکہ تم پر اللہ کی مار ہو، تمہیں تو اسے ہمارے لیے لائے، یہ تو بدترین ٹھکانہ ہے. کہیں گے اے ہمارے رب جو اسے ہمارے واسطے لایا ہے اسے جہنم میں دگنے عذاب دے. اور کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں جن کو شریر سمجھا کرتے تھے، کیا ہم نے انہیں مذاق میں نہیں اڑایا تھا کہ ان سے ہماری نگاہیں چکرا رہی ہیں. یقیناً یہ سچی بات ہے. یعنی دوزخ والوں کا آپس میں جھگڑا، یعنی اس طرح کی اور طرح طرح کی چیزوں سے، ان کی ضدوں سے انہیں سزا دی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا سڑ کر تباہ و برباد ہو جائے. ابو جہل کہے گا قیامت کے دن بلال کو، عمار کو، صہیب کو اور فلاں فلاں کو دوزخ میں نہیں دیکھتا ہوں. ہم جن کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ ہم انہیں اپنے ساتھ دوزخ میں کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا وہ دوزخ میں ہیں اور ہماری ان سے نگاہ چک گئی ہے؟ ناممکن بات فرض کر کے دل کو تسلی دے لیں گے، پھر انہیں جنت میں دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ وہ تو جنت کے بلند و بالا خانوں میں موج اڑا رہے ہیں. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین. آپ فرما دیجئے میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، سب پر قادر ہے، آسمان و زمین کا اور ان کے درمیانی مخلوق کا رب ہے، سب پر غالب ہے
اور بڑے ہی فیاض. آپ فرما دیجئے کہ وہ ایک بڑی خبر ہے, تم ان سے منہ پھیر رہے ہو. میرے پاس فرشتوں کی باتوں کا علم نہیں تھا, مجھ پر صرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں ایک ظاہر ڈرانے والا ہوں. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویت ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ كلهم اجمعون الا ابلیس استكبر وكان من الكافرين. قال يا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين. قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين. قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق اقول لاملأن جہنم منك وممن تبعك منهم اجمعین. جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں, پھر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے غرور کیا اور کافر ہو گیا. پوچھا کہ اے ابلیس, تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا کہ تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے غرور کیا؟ کیا اس سے اونچا ہے؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا. فرمایا نکل جا, تجھے رحمت سے دور کر دیا گیا اور قیامت تک تجھ پر میری لعنتیں پڑتی رہیں گی. بولا اے میرے رب, مجھے زندگی بعد الموت تک کے لیے ڈھیل دے دے. فرمایا ایک معلوم وقت تک تجھے ڈھیل دی گئی ہے. بولا مجھے تیری عزت کی قسم, میں سب کو گمراہ کروں گا بجز تیرے منتخب بندوں کے. فرمایا حق یہ ہے کہ اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں ضرور تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے سب کو جہنم سے بھر دوں گا. تو یہ 7ویں مرتبہ آیا ہے یہ واقعہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا. جیسے کہ اس سے پہلے ہم 6 مرتبہ پڑھ چکے, یہ 7ویں مرتبہ ہے. قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین ولا تعلمون من نبأہ بعد حین. آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں. یہ قرآن تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے, تم جلدی اس کی صداقت کو جان جاؤ گے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سورہ زمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ اللہ الواحد القہار. یہ غالب حکمت والے اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے. یقیناً ہم نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب اتاری ہے, اس لیے آپ خلوص سے اللہ ہی کی عبادت کریں. دیکھو خالص اللہ ہی کی عبادت ہے. جن لوگوں نے اسے چھوڑ کر غیروں کو دوست بنا لیا, وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی صرف اس کے لیے عبادت کرتے کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. یقیناً اللہ ان کے اختلافات میں ان کے درمیانی فیصلہ فرمائیں گے. یاد رکھو اللہ جھوٹے اور ناشکرے کو راہ نہیں دکھاتے. اگر اللہ کسی کو اولاد بنانا چاہتے تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتے بنا لیتے, مگر وہ تو پاک ہے, وہ ایک اللہ ہی ہے جو سب پر غالب ہے. تو یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بتوں کو نہیں پوچھتے سوائے اس کے کہ وہ ہم کو اللہ کے قریب کر دے. تو آج ہمارے مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. جب ان سے کہا جاتا کہ غیر اللہ کے پاس جا کر تم سجدے کیوں کرتے ہو یا وہاں جا کر دعائیں کیوں مانگتے ہو, تو کہتے کہ ہم ان سے دعا تھوڑی مانگتے ہیں, ہم دعا اللہ سے ہی مانگتے ہیں, لیکن ان سے اس لیے فریاد کرتے ہیں جا کے کہ وہ اللہ کے قریب ہیں اور وہ ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچائیں گے. تو یہ عقیدہ شرکیہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جیسے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جو رب قریب ہے تو کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کو بیچ میں لا کر اور اس کے ذریعے سے بات پہنچائیں. اور کاش کہ اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا کہ آپ تک بات پہنچاؤ, وہ ہم تک پہنچا دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیچ میں نہیں ڈالا گیا کہ آپ کے وسیلے سے دعا مانگی جائے, بلکہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کو قریب جان کر اللہ کو ڈائریکٹ پکارا جائے اور اس میں بیچ میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا جائے. خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى الا هو العزیز الغفار. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام
ثمانیت ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون. اس نے آسمان و زمین حق کے ساتھ بنائے، وہ دن کو رات پر اور رات کو دن پر لپیٹ دیتے ہیں. سورج اور چاند اس کے حکم کے مطیع مسخر ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک جاری ہے. سن لو، وہی سب پر غالب اور بڑی بخشش کرنے والے. اس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے چوپایوں کے 8 جوڑے اتارے، تاکہ اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک کے بعد دوسری پیدائش میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتے ہیں. یہی تمہارا اللہ ہے جو تمہارے رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں. پھر تم کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ یعنی ایک تو ماں کا خود پیٹ کے اندر جو رحم مادر ہے جس میں بچہ پلتا ہے وہ ہے، اور اس کے اوپر جو بچے کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے. تو 3 اندھیروں میں کتنی انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کا حمل نہ گر جائے یا اس کو کچھ چوٹ نہ لگ جائے یا کوئی وہ نہیں ہو. یہ ساری چیزیں کس کی پیدائش ہے؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرۃ وزر اخرى ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انہ علیم بذات الصدور واذا مس الانسان ضر دعا ربہ منیبا الیہ ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں فرماتے، اور اگر شکر کرو گے تو شکر تمہارے پسند پر فرماتے ہیں اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تمہیں اپنے رب ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، وہ تمہیں تمہارے عمل کی خبر دے دیں گے کیونکہ وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے. اور جب انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو سچے دل سے رب کی طرف متوجہ ہو کر اسی کو پکارتا ہے. پھر جب وہ اپنے پاس سے اپنی نعمت بخش دیتے ہیں تو اب دعائیں بھول جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اس کی راہ سے گمراہ کر دیتا ہے. آپ فرما دیجئے اپنے کفر سے تھوڑی دیر اور فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم سب کو جہنم میں جانا ہے، تم سب اصحاب النار ہو. امن ہوا قانت آناء قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. کیا وہ آدمی جو اوقات شب میں سجدے اور قیام کی حالت میں مصروف رہتا ہے اور آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، مشرک کے برابر ہو سکتا ہے؟ آپ فرما دیجئے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت کے باتیں تو عقل والے ہی مانتے ہیں. عبادت میں خوف اور رجا کا ہونا ضروری ہے، اور زندگی میں خوف کا اور مرتے وقت امید کا غالب ہونا ضروری ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے. بیمار بالکل آخری اسٹیج پر تھا، جہاں بل تھا. حال پوچھا، بولے اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور گناہوں پر رو رہا ہوں. فرمایا ایسے وقت جس مومن کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائے، اللہ اس کی امید ضرور پوری کر دیں گے اور اسے خوف سے یقیناً نجات بخشیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک رات میں 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کے لیے رات بھر کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں یہاں پر جو رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اللہ سے کی عبادت کرتے اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وعد اللہ واسع انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین. آپ فرما دیجیے اللہ فرماتے اے میرے مومن بندو اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں اچھا عمل کیا ان کے لیے جنت ہے اور اللہ کی زمین فراخ ہے، صبر کرنے والے ہی کو ان کا اجر بے شمار دیا جائے گا. فرما دیجیے مجھے حکم ہے کہ میں خالص اللہ کی عبادت کروں اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں اول رہوں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین فاعبدوا ما شئتم من دونہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده یا عبادی فاتقون. آپ فرما دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. آپ فرما دیجئے کہ میں خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم اسے چھوڑ کر جسے چاہو پوجو. آپ فرما دیجئے اصلی ٹوٹے ہوئے خسارے والے وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچایا. سن لو یہی کھلا ہوا نقصان ہے، انہیں آگ اوپر سے بھی گھیرے گی اور
گھیرے ہوئے ہوگی اور نیچے سے بھی. اس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اے میرے بندو مجھے سے ڈرو. یعنی اصلی نقصان والا وہی ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان پہنچائے. ایسے کو کہ کبھی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوگی، خواہ ان کے متعین جنتی ہو یا جہنمی ہو یا دونوں ہی جہنمی ہو، اور نہ انہیں کبھی راحت و نصیب ہوگی. اور دعا مانگنا چاہیے اوپر نیچے عذاب سے. اللہ مسترورات وامن روات لما فضی من بین ایدی وان یمینی وان شمالی ومن خلفی ومن فوقی ومن تحتی والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. جو بت پرستی سے بچتے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں انہی کے لیے بشارت ہے. آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں جو بات سن کر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، انہی کو اللہ نے ہدایت اور وہی عقل والے ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف المیعاد. جس پر آگ کی بات واجب ہو چکی کہ آپ اسے آگ سے چھڑا سکتے ہیں، لیکن جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے تیار ہیں اور جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. جنتیوں کے جنت کے محل افق میں ٹمٹماتے ہوئے تاروں کی طرح نظر آئیں گے، اور یعنی جیسے مشرق و مغرب میں تارے نظر آتے ہیں. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب فمن شرح الله صدره للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین کے راستوں میں رواں فرما دیا، پھر وہ اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، پھر وہ ایک قرض زدہ نظر آنے لگتی ہے، پھر وہ اسے ریزہ ریزہ کر ڈالتے. یقین مانو اس میں بھی عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے. پھر اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی روشنی پر ہے، کیا وہ اور سنگ دل برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کے لیے بڑی خرابی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے پتھر ہو گئے، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں. تو ہم دعا بھی کرتے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَن یُرِدِ اللَّهُ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے کیا ہے، اس کا سینہ، اس کا دل کیا ہے، اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں اور اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. علم ترى اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ وما له من ہاد. اللہ ہی نے بہترین کلام اتارا جو یکساں کتاب ہے، جو دہرائی جاتی ہے اور جسے سن کر اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے جسم و دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جاتی ہے. اللہ کی ہدایت ہے کہ جسے چاہے راہ پر لے آئے، اور جسے اللہ گمراہ کرتے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں. قرآن کی تعریف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے کہ احسن الحدیث سے قرآن مراد ہے جو سارا یکساں ہے اور بار بار پڑھا جاتا ہے. یعنی آیت سے آیت اور حرف سے حرف مشابہ ہے. یعنی کئی ایسے واقعات جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام ابلیس کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، تمام انبیاء کے واقعات، یہ کیا ہے، بار بار ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. اور سبا مسانی یعنی 7 بار جو پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ ہر نماز میں، بار بار اس کو دہرایا جاتا ہے. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون فاذاقہم اللہ الخزی یعلمون. بھلا جو شخص قیامت کے دن برے عذاب سے اپنا چہرہ بچانا چاہتا ہوگا تو کیا یہ اور جو ایسا نہ ہو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ تم اپنی کمائی کا مزہ چکھو. ان سے پہلوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر ان پر اس طرح عذاب آ گیا کہ انہیں خبر بھی تک نہیں ہوئی. اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں ہی رسوائی چکھا دی، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑی چیز ہے، کاش کہ یہ جانتے ہوتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون انك میت وانهم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ یہ نصیحت مان لیں. ہم نے قرآن عربی زبان میں اتارا جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں. اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ غلام میں تو کئی بدخصلت شریک ہیں اور ایک غلام پورا ایک ہی شخص کا ہے. کیا یہ دونوں غلام حیثیت میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر طرح کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ سب بھی. پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے خاص طور پر کہ ایک ایسا غلام جس میں کئی لوگوں نے پیسہ لگا کر خریدا ہے اور ایک ایسا ہے کہ جو اکیلا مالک ہے. تو کون سا پاورفل ہے غلام اس میں سے جس کو اکیلا خریدا گیا ہے؟ اس پر کوئی بھی زور چل سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ شریک والے غلام ہوتے تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے نہیں میرا کام ہے وہ کہے گا نہیں اس سے میں کام لوں گا وہ کہے گا نہیں میں یہاں بھیجوں گا. تو یہ ساری فتنے کی باتیں. دوسری چیز اس میں جو آج جھٹلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے ہیں تو ان کو اس دن کی یا تو قرآن کی ان آیتوں کا انکار کرو اور یا پھر یہ اقرار کر لو کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت کر دیے گئے. یہ آیت بھی ان آیتوں میں سے جن سے صدیق اکبر نے پیغمبر اسلام کے فوت ہو جانے پر استدلال کیا تھا اسی کو سن کر لوگوں کو خصوصاً فاروق اعظم کو یقین آ گیا تھا کہ واقعی اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں. اس موقع پر صدیق اکبر نے یہ آیت بھی پڑھی وما محمد اللہ رسول اور یہ آیت بھی پڑھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے پھر اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر لوٹ جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں پر لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا اور اللہ عنقریب شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے. ابن زبیر فرماتے جب یہ آیت اتری تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوبارہ بھی جھگڑا لایا جائے گا؟ فرمایا ہاں. میں بولا تب تو معاملہ بڑا ہی نازک ہوگا. یعنی اس دن تو دنیا میں تو کوئی کسی سے بدلہ لے لیتا ہے کوئی کسی سے جھگڑا معاف بھی کروا سکتا ہے وہ وہاں تو کوئی چیز بھی نہیں ہے ایسی. وہاں تو جھگڑے کا فیصلہ ان کی نیکیوں یا بدیوں سے کیا جائے گا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت پر ہمارے یہ پارے کو مکمل کروا دیتے ہیں محض اللہ کی مہربانی سے اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر خلوص عطا فرمائے اخلاص و نیت ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے کہ ہم جو بھی خیر کا کام کریں خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس آخرت کی تیاری کے لیے کہ جہاں جا کر ہم ان ساری نیکیوں کو کیش کروا سکیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو اللہ تعالیٰ کی پسند اور اللہ کے مخلوق کے فائدے کا ہو جائے. کل 3 بجے انشاءاللہ ہم لوگ ایک میٹنگ رکھیں گے. تمام لوگ جو ابھی موجود ہیں وہ سارے ہی لوگ انشاءاللہ جمع ہو تاکہ آپ لوگوں کے خیالات بھی جانیں آپ لوگوں سے کچھ بات چیت بھی کی جائے کیونکہ ریکارڈنگ کی وجہ سے کیا ہے آپ کا جو مائک ہے وہ میوٹ کر دیا جاتا ہے تو بات نہیں ہو پاتی. تو انشاءاللہ باذن اللہ کل 3 بجے کچھ دیر کے لیے بس کہ آپ لوگوں کے خیالات جانیں آپ لوگوں سے بات کی جائے اور اس کے لیے انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح ہم لوگوں کو خیر کے کام کے لیے قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے ویسے قیامت کے دن ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں بھی جگہ دے اس نیکی کے بدلے میں کہ ہم ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے جڑتے ہیں اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں اور جنت الخلد میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ایسے ہی ایک ساتھ جیسے اس مجلس میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان مجلسوں میں بیٹھنا نصیب کریں. آمین یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.